ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبرسولا وبمحمد بالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما الذي وعدته. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے شہوت کی عبادت. شہوات ایک نہیں ہیں. ہمارے ہاں شہوت کا لفظ صرف جنسی ترغیب کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ جو اصطلاح آئی ہے، یہ جو ٹرمینالوجی آئی ہے، یہ باقاعدہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. وہ چیزیں جن کو آدمی اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنے اوپر حاوی کر لے کہ صرف انہی کی چاہت میں اس کی پوری زندگی کی باغ دوڑ لگ جائے، اور وہ اپنا مال، جان، پیسہ، اپنی اولاد سب سے زیادہ ترجیح اس کو دے، اور اپنی زندگی کا ایک ہی ہدف اور گول اور نصب العین بنا لے، اور اسی کے حصول کے لیے ہر وہ کام کر گزرے کہ جو وہ عمومی حالات میں نہیں کرتا. تو یہ شہوات کی عبادت ہے. اس کو وضاحت کیا جا رہا ہے. تو اس میں اب یہ آتا ہے کہ شہوت کی خوشنودی کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی پوری سعی اور پوری کوشش کرنا. یعنی اگر آدمی کی کرسی اس کی شہوت بن چکی ہے تو وہ اس کرسی کو خوش کرنے کے لیے، اس کرسی کے حصول کے لیے، کسی عورت کی خوشی کے لیے، کسی بیٹے کی خوشی کے لیے، اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے، کسی حسینہ اور معشوقہ کی خوشی کے لیے، وہ اس کے لیے ہر اس چیز کو جو ناممکن ہے اور مشکل ہے اس کو آسان بھی بنا لے اور ممکن بھی کر گزرے. یہ ایک شہوت کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی خوشی سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، اس کے خوش ہونے سے میں خوش ہوں گا، اس کے قرار آنے سے مجھے قرار آئے گا، اس کے سکون آنے سے مجھے سکون آئے گا. اور پھر اس کے لیے یہ آدمی زندگی میں بہت سے لوگوں کے لیے کرتا ہے. لیکن یہ کام جس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا لینا، وہ ہے اصلی شہوت. یہ تو آپ دن میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کماتے ہوں گے، آپ اپنی جاب کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. شاید میرے کوئی دوست احباب یا میرے کوئی فالورز یا مجھے اپنا رہنما سمجھ کر، بھائی سمجھ کر میری بھی خوشنودی کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ کام کر رہا ہو، مگر وہ میرے لیے ناممکن کو ممکن کرنا اور مشکل کو آسان کرنا اپنے لیے نہ سمجھتا ہو. مجھے وہ آدمی اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، مگر جس کو وہ حقیقی طور پر چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ اپنی بیماری نہیں دیکھتا، اس کے لیے وہ اپنی مصروفیت نہیں دیکھتا، اس کے لیے وہ اپنی ہابیز نہیں دیکھتا، اس کے لیے اپنے مشاغل نہیں دیکھتا، اس کے لیے نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ عید دیکھتا ہے نہ محرم دیکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے وہ اپنے کسی کو بھی اگر روند دینا چاہے تو اس کو روند دیتا ہے، اور روند کر اس چیز کے حصول کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی چاہت کے لیے وہ کام کرے. جن کے لیے وہ بہانے بناتا ہے نا، وہ شہوت نہیں ہوتی. وہ شہوت نہیں ہوتی جن کے لیے وہ بہانے بناتا ہے کہ مجھے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، میں اس وجہ سے نہیں آپ کے درس میں شامل ہو سکا، اس وجہ سے نہیں، تو میں اس کی شہوت نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میرے اوپر جس کو اس نے ترجیح دی وہ اس کی شہوت ہے. جس کو پرائرٹی دینے لگ جائے اور جس کے حصول کے لیے دن رات وہ کوششوں میں لگ جائے،
اور اس کو چاہے کہ مجھے یہ چیز، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی خوشی اور اس کا سرور اور اس کی راحت مجھے حاصل ہو، یہ اس کی اصل شہوت۔ شہوت کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آدمی کا جو دل ہے مختلف شہوات کے اندر گھرا ہوا ہے، مگر وہ شہوات کی ریشوز ہیں، کسی کے ساتھ 30% ہے، کسی کے پاس 50% ہے، کسی کے ساتھ 70% ہے، پاسبل ہے 99% بھی ہو، لیکن جس کے ساتھ 100% سنسیئر ہے نا، وہ اس کی شہوت ہے، وہ اس کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی خوشنودی چاہتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی خوشنودی چاہتا ہو، کہ نفس جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ مرغوب چیز ہے، اس کے حصول کے لیے تم دن رات ایک کر دو، اور ہر جذبے کو، ہر محبت کو، ہر خوشی کو، ہر وفا کو، ہر چیز کو رون دو اور یہ چیز حاصل کر کے رہو۔ جس آدمی میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اپنے اندر کہ ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں، ہم کس چیز کو اس قدر پرائورٹی دیتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، مگر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ پیسے اس کے لیے کما رہا ہوں، مال اس کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس کے طواف کر رہا ہوں، اس کی یاد میرے دل کی دھڑکنوں کو ہلا دیتی ہے، اس کا ایک خیال مجھے سر سے پاؤں تک لرزا دیتا ہے، اس کی ایک چاہت کی خوشی کے اندر میں کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو رون کر اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہر چیز کے لیے وہ پورے کا پورا اپنا ذائچہ نکالتا ہے، اس کا یاد، اس کی خیال، اس کا تذکرہ، اس شے کا نام، اس کی صفات، اس کے کمال، اس کا جمال، اس چیز کی خوبیاں، اس چیز کی جس کو وہ یاد کر کر کے روتا ہے نا، اور بار بار اس کی خوبی کو خوبی سمجھتا ہے، اسی کے حسن کو حسن سمجھتا ہے، اسی کے کمال کو کمال سمجھتا ہے، کسی اور چیز کو کمال کا درجہ دیتا ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دل آئے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ جب وہ ایک گدی کوئی جمال کا محور سمجھے کہ یہی جمال ہے، جب وہ سمجھے ہر ایک کا الگ الگ ہے، اور جب وہ سمجھے کہ یہی اس کی خوبیاں، اس کی خوبیاں ہی ساری خوبیاں ہیں، تو یہ اس نے اس شہوت کی عبادت کی ہے، یہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ وہ اب عورت کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں، وہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ان پر گفتگو کروں گا، ابھی ٹائم چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے۔ پہلے تو یہ صفایا کرنا ہے نا میں نے، پہلے تو شہوت کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی آئیڈینٹی، اس کا آئیڈینٹی کارڈ کا آئیڈینٹی شناختی کارڈ نمبر، اس کی رہائش، اس کا مقام، وہ کس سال میں آپ نے ایشو کروایا تھا وہ شہوت، اور وہ کب تک آپ کی شہوت جو ہے کب تک رہے گی۔ طریقِ اجرا لکھی جاتی ہے نا کہ آپ کا شناختی کارڈ 2030 تک ویلڈ ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ آپ کی شہوات کب تک ویلڈ ہیں، کب تک نہیں، یہ کب جنم لیا انہوں نے، یہ سارا اس پہ بیان کرنے، اس میں پھر ریمارک لگایا جاتا ہے کہ آپ کاشف علی ہیں، مگر آپ اپنی کوئی جسم کی نشانی بتائیں کہ آپ فلاں کاشف علی ہیں، آپ فلاں کاشف علی نام کے 20 لوگ ہیں، ولدیت الگ، اس کا شجرہ الگ، اس کا بے فام الگ۔ یہ اس لیے سمجھاتا ہوں یہ ساری باتیں کہ مثال دینے سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، شہوت کوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نیک بن کے بھی، صوفی ہو کے بھی، دنیا گوا کے بھی، سب کچھ اللہ کی یاد میں چھوڑ کر وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ اپنی شہوت کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی شہوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ سارا کچھ چھوڑ دینا خدا کی یاد میں اور الگ ایک جنگل میں بھی آپ بیٹھ جائیں نا، یہ اس قدر بڑا نفس کا فریب ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو اللہ کہے گا کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا۔ اس لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیوں اتنے لوگوں کی عبادات اور یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی قیامت کے دن؟ ابھی میرے پاس اس دن آدمی بیٹھا تھا، کہتا اللہ بخش دیں گے، میں نے کہا بخشنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر یہ اس بخشنے سے پہلے 50,000 سال کا دن کس لیے بنایا جی؟ 50,000 سال سارے ہی کھڑے ہوں گے بارگاہ الہی میں، نبی بھی کھڑے ہوں گے، ولی بھی کھڑے ہوں گے، مومنین بھی کھڑے ہوں گے، فاسقین بھی کھڑے ہوں گے، منافقین بھی کھڑے ہوں گے، اور کافرین بھی کھڑے ہوں گے، اور فجار بھی خدا کی بارگاہ سارے ہی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی ادھر کھڑے ہوں گے، جن بھی ادھر ہی کھڑے ہوں گے، ہم سب انسان بھی ادھر ہی کھڑے ہوں، سب کھڑے ہیں۔ تخت لگائے تو ایک بادشاہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس بادشاہ کا اکیلے کا تخت لگا ہوا ہے، اور صفن صفا قرآن نے بتایا۔ یہ بھی نہیں کہ انڈسپلن نہ، فرمایا ود ڈسپلن، سارے این کہ ایک ایک بندہ گنا جا سکتا ہے۔ یہ جو یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ نماز
اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے تھے آگے پیچھے ہو کے، مگر اللہ نے کہا کہ صفیں بناؤ تاکہ تمہیں محشر کی صفیں یاد آ جائیں، کہ اسی طرح ہم ایک دن سے محشر میں، اس لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں آتا، آپ کو وہ صافی یاد نہیں آتی کہ میں اس وقت محشر کی صف میں کھڑا ہوں۔ اگر آپ یہ استحضار کر لیں، اس کا مراقبہ کر لیں اور اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میں تو، آپ کبھی مجھے کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو وسوسہ آتا ہے، آپ مجھے کبھی کہہ نہیں سکتے مجھے خیالات آتے ہیں، آپ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ مجھے شہوت تنگ کرتی ہیں، آپ کبھی کہہ نہیں سکتے مجھے یاد نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی کتنی رکعتیں نہیں پڑھی۔ ہاں وہ جو محشر کے اندر مراقبہ کر گیا اس کو بھول جائے کہ محشر کی کتنی رکعتیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی، نماز اس نے پڑھی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر الجھ کر جس نے نماز پڑھی ہے اسے تو صافی نہیں بنائی، اس لیے کہا صفن صفا، جہاد کے اندر بھی اللہ کے نبی نے کہا صفیں بناؤ، اور نماز میں بھی کہا صفیں بناؤ، پوری دنیا زندگی کے اندر آدمی کو ڈسپلن میں لا کے کہ صفن صفا۔ آپ پڑھتے سورہ ملک کے اندر کہ اس دن آئیں گے فرشتے اور تیرے رب کی بارگاہ میں صفن صفا کھڑے ہوں گے، آپ بھی اور میں بھی یہ صف اگر یاد رہ جائے نا کہ یہ صف کیا ہے، اس صف پر سونا کیا ہے، اس پہ بیٹھنا کیا ہے، یہ صف کرتی کیا ہے، یہ تو 20 باتیں اس صف کے اندر، یہ ایک لکیر جو کھچتی ہے یہ 20 باتیں اس کے اندر، یہ ایک صف آپ کو روزے محشر یاد کرانے کے لیے کافی ہے۔ ایک صف یہی جو جس صف پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنا دوبر ہو جائے یہاں پر اگر آپ اس صف کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ یہ صف اصل میں ہے کیا چیز، اس کے دائیں لوگ کون ہیں، بائیں لوگ کون ہیں، کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی 2 صفوں والے جو بندے ہیں ان کا اجر یہ ہے، تم قرآن آپس میں ڈالو، پچھلی صفوں کا اجر کیوں نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بندے پورے ہو جائیں تو پہلی 2 صفوں کے اندر بندے آ کے قرآن ڈالیں، وہ بھی ڈالیں تو باقیوں کا قصور کیا ہے، ان کو وہ اجر کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ہم لیکن سوچتے نہیں، بس پہلی صف کا ثواب ہے اس لیے پہلے آ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور یہ سب صف ہو گئی۔ اس کو کیا پتا کہ پہلی صف کے لوگوں کے کتنے حقوق ہیں اور کتنے فرائض ہیں آپ کے، اور دوسری والوں کے کیا حقوق ہیں، پچھلے والے کے، ہر صف دوسری صف کی امام ہے، اور سب سے آگے جو اکیلا امام ہے، ایک امام کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ ہے، اس کی ذمہ داری پچھلے والوں پہ ہے، اس کی اس سے پچھلے والوں کے پاس ہے۔ کوئی سمجھ آپ جا کر پوچھیں نا، یہ کیوں نہیں بتاتے یہ، اور آپ بھی نہیں پوچھتے کہ جا کر پوچھیں یہ صفیں بنانا کیا خدا کی کوئی بھی حکم حکمتوں سے آ رہی ہے، اسرار سے آ رہی ہے، مصلحتوں سے آ رہی ہے، یہ آپ کا دماغ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ رہی ہے، یہ آپ کہتے ہیں۔ مجھے تو اس جہان کی جس آدمی کو یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی نا دین کے علم کی حقیقت، اور اس کا بیج یہ ہے کہ اس کو پوری زندگی کے اندر اپنی زندگی سے لے کر غیروں اور اجتماعی زندگی تک اور کائنات تک ہر چیز اس کو جڑی ہوئی نظر آنی شروع ہو جائے، وہ ان پہ غور و فکر کرے کہ یہ میں نے کیا تھا پھر یہ میرے ساتھ ہوا، یہ اس نے کیا تھا پھر یہ، اس پہ انکشاف شروع ہو جائے، کشف شروع ہو جائے اس پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ لیکن یہ ٹائم مانگتا ہے، اور ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں۔ جدید دور نے آپ کو کہا کہ سپیڈی ہونا چاہیے، آپ کی نیچر جس چیز نے خراب کی ہے وہ گیجٹس نے کی ہے، اور ان گیجٹس کی وجہ سے آپ عادی نہیں رہ گئے، ایڈکٹڈ ہو گئے سپیڈی ہونے کے، جلدی جلدی کھانا کھاؤ، اس لیے کھانے کا لطف جاتا رہا، 1000 کھانے کے بعد بھی تمنا رہتی ہے کہ کچھ کھایا جائے۔ رات کو کریونگ ہوتی اس لیے ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں موجود ہوتی ہیں کھانے کے لیے، ان کی وہ حسرتیں آپ کے لاشعور میں بار بار اٹھتی ہیں، اور جس طرح آدمی کے پیٹ کے اندر یا کھانے کے اندر بھاپ اٹھتی ہے نا، اندر وہ بھاپ اٹھتی جو دماغ کو چڑھتی، جو آپ کو کریونگ کرتی ہے، آپ پوچھتے ہیں پھر رات کو کیا کھانا چاہیے، اس لیے روزہ آپ کے لیے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 1000 چیزوں کی کریونگز جو ہوتی ہیں، یہ کریونگ صرف کھانے کی نہیں ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر ہیں، اگر آپ ان کو سوچیں تو آپ کو پوری کائنات انتہائی منضبط، انتہائی منظم، انتہائی جڑی ہوئی، ایک کی چیز دوسرے سے، جیسے بہت بڑا آپ کو کوئی چیز یا کیمرہ نظر آتا ہے تو کھولیں تو اس کے اندر ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ پر وہ کھل جاتی، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنا باریک بین کہ یہ ازمائشیں دنیا میں تم لوگوں کے لیے کہ ہم تمہیں دیکھ کر ازما رہے ہیں کہ تم اس نعمت کا کرتے کیا، اس کو فضل نہ جانیں۔ فضل ایک بالکل الگ چیز ہے، جب اس ازمائش کا، جب اس فتنے کا، جب اس چیز کا آپ وہ استعمال کریں جو خدا کا حکم ہے، اور اتنا کریں جتنا خدا کا حکم ہے، تو یہ پھر فضل ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے فتنہ و آزمائش ہے، یہ آپ کے لیے فضل نہیں ہے۔ ذالک الفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس پر وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیا تو فضل تھا مگر تم نے زحمت بنا لیا، آئی تو رحمت تھی مگر زحمت تم نے بیٹی بنائی، بیٹیاں رحمت ہی ہیں، مگر جو وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جائیں گی، وہ ناچ گانا کریں گی،
تو وہ پھر کیا ہو جائیں گی؟ فوز احمد ہو جائیں گی. بیٹا باعث برکت ہے مگر یہی بیٹا باعث ذلت ہو جائے گا حشر کے دن. آپ نے اس کا خیال ہی نہیں کیا. ہر کام دنیا کا آپ خود کرتے ہیں, روٹی خود کھاتے ہیں, کام پہ خود جاتے ہیں, گاڑی خود خریدتے ہیں, اپنے لیے گھر خود بناتے ہیں, سارے کام اللہ کا کام ہے. کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کر دے گا. بڑی آپ پر لعنت اور افسوس اور صد افسوس ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ بھی کام میں نے تمہیں کرنے کے لیے دیا تھا, تم کہتے ہو اللہ کر دے. میں کہہ رہا ہوں یہ تم نے کرنا ہے, آپ آگے سے کہتے نہیں اللہ تو نے کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اولادیں آپ نے عالم بنانی ہیں, آپ کو وہ ماحول دینا پڑے گا. یہ آپ یا ڈاکٹر آپ ہی بناتے ہیں, انجینئر آپ ہی بناتے ہیں, آئی ٹی کا ماہر آپ ہی بناتے ہیں, حکیم آپ ہی بناتے ہیں, وکیل آپ ہی بناتے ہیں, اکاؤنٹنٹ آپ ہی بناتے ہیں, وزیر اعظم آپ ہی بناتے ہیں, وزیر اعلیٰ آپ بناتے ہیں, سارا کچھ آپ بناتے ہیں. جب عالم بنانا, اللہ کا گھر بنانا, جامعہ تیار کرنا ہے, دارالسلام کہتے کاشف بھائی اللہ آپ کا تیار کر. ایک بڑا امیر آدمی یہاں پر آیا, مجھے کہتا اللہ نے آپ کا وہ تیار کر دینا ہے. میں نے کہا وہ اللہ نے تیار نہیں کرنا, وہ آپ نے تیار کر کے دینا ہے. آپ کو پتا ہے نا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ دے کر جائیں. اللہ نے تیار کرنا, آپ کے پاس پیسے میرے پڑے ہیں. ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک اس سے جو پیسے سے مجھے دینے تھے یہ مجھے نہیں دے رہا, یہ میرے پیسے میرا حصہ مار کے بیٹھا ہے, تو اس کو کنگال اور مفلس کر دے, اور تیری کنگالی اور مفلسی میں تیری جان نکل جائے گی. یہ دیکھیں, یہ میری یہ باتیں سن کر پتہ نہیں آپ کتنے مجھے تلخ نوائی سے معاف کہ آج میرے دل میں درد کچھ سوا ہوتا ہے. کیا کریں, ایسی تلخ دل کا درد کہتا ہے کہ ان کو تلخ کہہ, دو چار جو آتے ہیں ان کو بھی واپس جانے دے, ٹھیک ہے نا, اور تنہا رہ جا. یہ باتیں ہیں ایسی, یہ کرنا پڑتا ہے سارا. تو شہوتوں کے پیچھے بھاگتا ہوا آدمی, ان کو ترجیحات دینے والا آدمی, اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی اور اس کی فرحت اور اس کی راحت اور اس کے سکون اور اس کے سرور کے لیے اور اس کے انبساط کے لیے, اس کے نشاط کے لیے, ایک آدمی اس کی اس چاہت کو حاصل کرنے کے لیے صبح تہجد کے وقت بھی پہنچے گا, فجر کے وقت بھی اٹھے گا, ظہر کے وقت بھی اٹھے گا, ٹائم نکال کے وہاں پر جس نے آپ کو ولیمے پہ بلایا نا, آپ جائیں گے, مجھے رونق کر جائیں گے, اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر جائیں گے, بھائی کو بچہ روتا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں گے, آپ جائیں گے وہاں پر کیونکہ آپ نے کھانا کھانا ہے وہاں پر, ٹھیک ہے نا. جہاں آپ کا کلب ہے آپ کلب میں جائیں گے, آپ کو وہاں پہ سارا سرور ملنا ہے, بندوں سے ملاقاتیں, ایک نشہ ہے. گاڑی جو ہی کلب کے اندر داخل ہوتی ہے, یہ ڈاکٹر عمر صاحب مجھے 2-4-5 دفعہ یہاں پہ سرکل کلب کے اندر مجھے لے کر گئے, تو مطلب یہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, یہ باتیں کر رہے تھے, مگر میں کچھ اور سوچ رہا تھا. اس کی راحت کے کیا کہنے, اس کے مزے کے کیا کہنے. دل کئی دفعہ کہتا ہے کہ ان سے فون کر کے کہ مجھے لے چلیں وہاں. کیا میرا دل نہیں شہوات کی طرف جاتا ہے, مجھے پتا ہے نا. وہاں جو آؤٹنگ ہے, جو مزہ ہے, جو لذت ہے, جو سرور ہے, جو فرحت آتی ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. وہ اربوں روپے کا بنایا ہوا کلب ہے, تو کلبز اس کے لیے بن جاتے ہیں. وہاں جا کے جم کرنے کا ایک الگ مزہ ہے. یہ گندے سے جمز کے اندر جا کے آپ جہاں سب کی سمیل آ رہی ہے, یہ کوئی مزہ آتا ہے؟ امپورٹڈ مشینری کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں, ایک اچھا انسٹرکٹر آپ کے پاس آتا ہے جو تیراکی سکھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے, سینڈوچ کے, یہ ہے وہ, یہ دنیا آباد ہے. وہ اپنی اس جگہ پر پہنچے گا اور روزانہ باقاعدگی. جب میرے پاس آئے گا, وہاں جم کرنے جاتا ہے, مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لیتا ہے مسئلہ, مجھے کہتا ہے میں ان کا یہیں پر بیٹھ کے سوتا ہوں. جم جانے کی کیا ضرورت ہے, گھر ہی بیٹھ کر 2-4 صوفے اٹھانے روزانہ شروع کر دو, یہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, مالک مشکل بھی نہیں رہ جائے گی. وزن گھر نہیں اٹھایا جا سکتا, اٹھایا جا سکتا ہے. جتنے پیسے آپ وہاں پہ دیتے گھر اٹھائیں, آپ بنا لیں اپنی ٹینکی کے اندر 2-4 ڈبکیاں لگائیں, آپ کو آ جائے وہ راحت جو آپ نے پانی کے اندر لینی. آپ کسی ایم این اے اور ایم پی اے بننا چاہتے تو دیکھا نہیں پھر کیا کرتے ہیں. سارے جہان کا رزق ان کے پاس موجود ہے, لوٹ کر کھا لیا. آپ کہتے ہیں نا احساس محرومی, یہ آدمی کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے بندہ گناہ, بکواس ہے. یہ جتنے لوٹ کر کھانے والے ہیں نا, کرپشن کے بے تاج بادشاہ, ان کے پاس کون سا ہے احساس محرومی؟ یہ 7 نسلوں سے مسلمان ہیں اور 7 نسلوں سے دولت مند ہے. کون سی؟ نہیں. آدمی کے پاس جتنا زیادہ آتا جائے گا نا, اتنا وہ لالچی اور کتا بنتا چلا جائے گا, ہرس اس کو آگے سے آگے لے کر جائے گی. پھر یہ کیوں لوٹ رہے ہیں دنیا کے اندر؟ بڑے بڑے یہ بل گیٹس اور ساری بڑی کمپنیاں جو بنائی ہیں, یہ کیوں نہیں کام کو روک دیتے, اور کام کو روکنے کے بعد بڑے آرام سکون سے اپنے گھر میں روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ یہ عیش کریں. اب تو اتنی ہے کہ ان کی 70-60 سال کے ہو گئے ہیں. ہاں جی, وہ ٹرمپ کی آنکھیں نظر نہیں آتی بوڑھے کی, وہ کما رہے ہیں. یہ بڑے آپ کے پاکستان کے ٹائکن جو بڑے بڑے ہیں, وہ عہدوں کو نہیں چھوڑ رہے.
کیا وجہ ہے؟ احساس محرومی، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی نفسیات ہے۔ کل ہی کو بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا نفسیات، میں نے کہا اسلام کے روحانی نظام کے بالکل مقابلے میں سائیکیٹرک بنایا گیا، علم نفسیات بنایا گیا، یہ خالصتاً شیطانی علم ہے۔ اس کے اوپر کبھی بات کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اور وہ تو زانیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں تھا اور اس نے زنا کر دیا ڈپریشن میں آ کے۔ وہ تو چوروں کو بھی کہتے ہیں کہ اسے ڈپریشن تھا، اس کے پاس یہ نہیں تھا، اسے چوری کر لی، پھر وہ کیا کرتا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ اس طرح کے ڈپریشن کو قبول فرمائیں گے، ہیں اس کے بہانے کو اللہ قبول کریں گے کہ ہاں بھائی تم اتنا ساری دنیا ڈپریشن میں تھی، ہم سب ڈپریسی ہیں، پریشان ہی ہیں، فرسٹریٹڈ ہی ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں سزائیں دے گا؟ فرسٹریٹڈ لوگوں کو سزائیں کس لیے؟ نہیں، یہ بات کچھ اور ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ڈیفرنٹ پہلو ہے۔ تو یہ احساس محرومی، ان کی عیش، اگر اس کو گاڑی چاہیے تو وہ اپنی گاڑی کے لیے دن رات ایک کر دے گا، اگر اس کا گھر نہیں بنا ہوا تو گھر بنا لے گا، اگر اس کے پاس اولاد نہیں نا تو وہ جا کر کے ایسی ایسی جگہ شیطانوں کے پیچھے سجدے کرے گا کہ وہ اولاد کے حصول کے لیے پیچھے پھرے گا۔ اگر اس کو سونا چاندی کی ہوس ہے، سونا چاندی کی ہوس مردوں کو بھی ہوتی ہے، آپ شاید نہیں جانتے، آپ میں کچھ ذرا لو کلاس کے مرد ہوں گے یا ایسے جو ہائی فائی مرد ہوتے ہیں نا، وہ ہیرے کی انگوٹھیاں، ڈائمنڈز کی گھڑیاں، ڈائمنڈ کی پہننا، ڈائمنڈ لگانا، شہزادوں نے اب بنائی نہیں، کتنے ہزار ڈائمنڈ اس نے کار کے اوپر لگانے کے بعد ایک نے ہوائی جہاز کے اوپر لگوائے ہیں اور ایک اس نے وہ دبئی کے اندر نمائش کے لیے رکھی گئی، ڈائمنڈز ہی ہیں، جوتوں کو ڈائمنڈ لگائے ہیں انہوں نے، ڈائمنڈز والے جوتے بنائے گئے ان کے، کتنے کروڑ کا ہے وہ جوتا ہے، تو سمجھ گئے؟ ہوس جب کسی آدمی پر آتی ہے، یہ بھی آپ کا جو وزیر اعظم گزرا ہے پتہ ہے، وہ سکھوں نے کرتارپور کو سونے کا لوٹا دیا، دان کیا، اس نے کیا کیا، وہ صرافہ بازار راولپنڈی میں بیچ کے سونے کا پانی پھرا ہوا کوٹڈ لوٹا انہوں نے توشہ خانے میں رکھ دیا، وہ تو لوٹا بھی کھا گئے، وہ بھی لوٹا کھا گئے۔ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تماشے آپ کے، ابھی وہ کہتے ہیں وہ ہرس سے پاک ہے، بے ہرس ہے، اس آدمی کو کوئی ہرس نہیں جی دنیا کی، موجے کر رہے ہیں، جیل ہے، جائے جا کے اس طرح کی جیل تو آپ سب کو بھی اللہ نصیب کر دے، میں تو جس طرح کی جیل یہ ہوتی، اللہ آپ کو لے جائے سب کو ان پی ٹی آئی والوں کو اسی جیل میں بند کر دے، بڑے خوشی کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے۔ جیل ہے، موجیں ہو رہی، مرغے پک رہے، کھا پی رہے، جیلیں ہیں یہ، اللہ 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 اللہ۔ آپ کن چیزوں کے اندر پڑیں؟ کون سی ہرس ہے جو ان کو ٹکنے نہیں دیتی؟ اس لیے اپنی شہوات کے حصول کے لیے ان حکمرانوں کا اس کے پیچھے پیچھے پھرنا اور اس کے لیے دن رات ایک کر، اور جس کی اولاد نہیں ہوتی اور جن کو لڑکیاں نہیں ملتی، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ لڑکیوں کو لڑکے نہیں مل رہے اور وہ پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، وہ ایسے وظائف بھی پوچھتے ہیں جو سفلی علوم اور جادو کے علوم کے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہے کرسچن ہے، وہ ہمارا جاننے والا ہے، اس کے پاس جاتے ہی یہ سارے ہیں مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں کہ ہمیں اگر وہ نورانی علوم سے میرے قابو میں لڑکا لڑکی نہیں آتا تو آپ اس کے ذریعے سے میرا کر دیں، ہماری شادیاں ہو جائیں آپس میں، اور اس کے لیے کئی سال افیئر چلتے ہیں، 10 سال اس کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی کے لیے زکاتیں دی جاتی ہیں، اسی کے لیے کعبہ کے گرد لگتے ہیں، ہر آنے جانے والے کو دعا کا کہتے ہیں میری زندگی میں ایک تمنا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ میں بیوقوف ہوں، مجھے نہیں پتا تمنا کون سی آپ کی ہو سکتی، کون سی تمنا جو آپ بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں؟ گاڑی کی تمنا ہے؟ ہم احمق ہیں، لوگ ہم سے وظائف پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میں اس کو کس طرح سے اپنے ساتھ سیٹ کر لوں۔ یہ شہوت کا حصول نہیں ہے۔ کون راتوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ آپ 22 دن یہ پڑھیں تہجد کے وقت، وہ پڑھتے ہیں، اتنی وہ یکسوئی سے پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، روتے ہیں، گریہ و زاری کرتے اس شہوت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مناتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایک بہت بڑا لکھاری ہے اور وہ لکھاری جو ہے وہ دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو پہلی بیوی جو تھی وہ نارمل تھی، تو اس کو بھی کہتا تھا کہ تم میری دوسری شادی کے لیے کرو، تو وہ 8-10 سال وہ اللہ سے ناراض رہا، ملحد رہا، اتھیسٹ رہا، ایسی اس نے الٹی سیدھی شاعری کی، اور وہ بالکل کوئی اتنا سا، میں کہوں کہ یقیناً جیسے یہ ہوتی نا انگلی ایسے، نہ کوئی، بس اب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دنیا کے اندر بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی شکل نہ وجہ، اور جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا اس کی بھی اس نے فیس بک پہ تصویریں لگائیں، اور پہلی کتنی خوبصورت تھی، اس کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا، اور وہ اس کے لیے ایک آدمی نے جو اس سے بھی بڑا عالم ہے، 80-90 سال کا عالم سید ہے، وہ اس کو وظیفہ بتاتا ہے کہ تو رسول اللہ کے روضے پہ جا کے فریاد کر کے مجھے یہ عورت چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قیامت مسلمانوں کے گھروں میں آئی ہے، اور ایسے ایسے مفتیان کرام اس فیصلہ آباد کے، وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہے، وہ بھی یہ لڑکا بھی عالم ہے، کہ وہ لڑکے نے اتنی دھوم مچائی کہ سارے مفتیان کرام سے اس سے دعائیں کرائی،
کیا تبلیغی، کیا غیر تبلیغی، کیا اہل حدیث، کیا بریل، انا للہ۔ اور جب وہ حصول ہوا اور دیکھا، پھر اب اس کے ساتھ عالم دین ہوتے بے پردہ اس کو لیے پھرتا ہے اور تصویریں لگاتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی شہوت پالی، دیکھو میں نے اپنی محبت پالی، دیکھو۔ کیونکہ جو آدمی شہوت پا لیتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں ایکسپلور ہو جاؤں میں، کہ دیکھو میں نے کس کو ون کیا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور کامیاب وہ ہوں گے ہیں جو اپنے تزکیے کر جائیں گے، اور برباد ہو گئے وہ جو شہوتوں کے پیچھے زندگیاں گزار گئے۔ وہ کہتا ہے، شہوت کے اصول والا کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو جی، میں نے چاہا تھا ہمارا گھر یہاں ہونا چاہیے، ہمارا گھر وہاں بن گیا۔ میں نے چاہا تھا یہ گاڑی ہونی چاہیے، مجھے وہ مل گئی۔ میں نے چاہا تھا میرے اتنے بیٹے ہوں، وہ مل گئے۔ میں نے چاہا تھا مجھے اس طرح کے داماد مل جائیں، وہ مجھے مل گئے۔ میں نے چاہا تھا ایسی بیوی ہو جائے، وہ ہو گئی۔ میں نے چاہا تھا کہ پوتے مجھے دے، خدا نے وہ پوتے دے دیے۔ میں نے چاہا تھا یہاں نہیں، ہم نے وہاں پوش کلاس میں جانا ہے، ہمیں پوش کلاس میں مل گئے۔ میں نے چاہا تھا میں یہ کھاؤں، وہ ہو گئے۔ ان اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ میری آنکھوں کی شہوتیں ہیں جن میں میں خود بھی مبتلا رہا ہوں، اور وہ جو میں نے اپنے خاندان کے اندر دیکھی ہیں، جو میں نے اپنے فالورز کے اندر دیکھی ہیں، جو مولانا اسحاق کے فالورز کے اندر دیکھی ہیں، جو مولانا مودودی کے فالورز میں دیکھی ہیں، جو بڑے بڑے متقی 8 شتاریات، قاسمیات، رضویات، جناب قادریہ، سوروردیہ، سارے اس میں دیکھے ہیں۔ خضر بھی بے دستو پا، الیاس بھی بے دستو پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ میری تو ندیاں نالے بہ جاتے ہیں، بڑے بڑے متقی بندے اس کے اندر سے۔ اقبال نے اس کی خضر بھی بے دستو پا، حضرت کہتا ہے خضر جیسے لوگ، الیاس بھی بے دستو پا، وہ بھی میرے سامنے کچھ نہیں کر پاتے۔ میرے دریا یم بیم، دریا بدریا جو بجو، میرے مکروں کو کیا کیا پوچھتا ہے، سمجھے؟ میرے مکر کہتا ہے اس قسم کے، تو سارے بندے اس میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ناکامیاں قیامت کے دن اللہ نے فرمایا، یا حسرت، اے انسان تجھ پر افسوس اور حیف کہ جب تو خدا کی بارگاہ میں آئے گا تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو لٹا ہوا کنگال اور مفلس ہوگا۔ یہ ہے وہ مصیبت جس کی وجہ سے خلافت ہی ابھی تک آئی۔ یہ ہے وہ چیز کہ مسلمانوں کے حالات نہیں بدل رہے۔ یہ ہے آپ کا زوال۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کچھ نہیں آپ کا کرنا۔ جب آپ کے پاس 313 تلواریں بھی پوری نہیں تھی نا، تو آپ روم اور ایران کی سلطنتوں کے سینے کے اندر خنجر گونپ رہے تھے۔ آج آپ کے پاس بمب ہوتے ہوئے جتنے بزدل دنیا میں آپ ہیں، اتنا تو اسرائیل بزدل نہیں ہے۔ ہاں جی، اب بڑا بمب بھی امریکہ نے اس کو دے دیا جو سب سے بڑا تباہی پھیر دے گا۔ تازہ ٹرمپ نے اس کو فراہم کیا ہے۔ پہلے بائیڈن کہتا میں نہیں دینا، اب اس نے دے دیا، اور رات خبر آ گئی ہے، اور مسلمانوں کے قائدین کو جس طرح سے انہوں نے مار دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ معاہدے کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ یہ شہوتیں آپ کی خلافت نہیں آنے دیتی، یہ شہوتیں اسلامی نظام حکومت نہیں آنے دیتی، یہ شہوتیں آپ کو کوشش نہیں کرنے دیتی۔ آپ کی چاہتیں یہ خوبصورت گھر اور سہولتیں اور ہر سہولت، میں سہولتوں کی عدم فراہمی پر بات کرتا ہوں، لوگ مجھے دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں اور مجذوب کی آواز کہتے ہیں کہ تم یہ دیوانے اور مجذوب ہو۔ اللہ کے بندے، جس چیز کو ختم کر کے نبی علیہ السلام صحابہ کو ان کی شہوتیں مار دی مکے کے اندر، نبی نے ایک نہیں شہوت چھوڑی۔ اور وہ دیکھے جن کی مکے کے اندر مری ہوئی شہوتیں تھی نا، وہ آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے دین کے محافظ رہے۔ عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، ہاں جی، اور جن کی شہوتیں نہیں مری تھیں، کچھ رہ گئی تھیں اور کچھ پردے پڑ گئے تھے، انہوں نے بعد میں دین کا پھر کیا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں معمولی باتیں نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ کہنے کا کیا خمیازہ مجھے زندگی میں ملے گا یا بعد میں ملے گا پتہ نہیں، اس کے اندر کیا صورتحال بننی ہے۔ اب میں کب آپ کو لوٹو دارالسلام کی طرف، آپ کہتے ہیں ہم وہاں گھر لے لیں گے، باقی ہم نے اپنا گھر باہر بنانا ہے۔ سمجھے آ رہی ہیں، عقلیں آ رہی ہیں، دلائل میرے قوی ہیں، پر لذتیں اتنی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، کبھی کسی نے بیٹھ کر ڈسکشن نہیں کیا کر کے کہ وہ کیا کرنا ہے، میں ہی چھیڑ دوں۔ میں منہ کی طرف اپنے قریبیوں اور دوسرے تیسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ کہیں تو صحیح، کچھ بولے تو صحیح، گونگے اور ویسے زبانیں آپ کی چلتی ہیں، جب ہم پر اعتراض کرنا تو وہ چلتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ کہ یہ شہوت کی خوشنودی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے ہار جانا، اپنے آپ سے ہار جانا، اپنی جنگ چھیڑنی، اندر دلائل ہو رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر اپنے ساتھ ہی جنگ لڑ رہا ہے، اور اندر ہی نفس بھی جنگ اس کا اپنا لڑ رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس کے لیے ہار جاتا ہے اپنے آپ سے۔ اپنے آپ سے جو آدمی شکست کھا جائے، وہ آدمی غیروں سے شکست کس طرح نہیں کھائے گا؟ وہ آدمی باعث شیطان سے کیسے شکست نہیں کھائے گا جو اپنے آپ سے نہیں لڑ سکا؟
جو اپنی زمین کو ہرا نہیں کر سکا، جو اپنی پیاس کو نہ بجھا سکا پانی پاس ہوتے ہوئے، اور بھوک نہ ختم کر سکا، اور اپنی شہوت کو نکیل نہ ڈال سکا، آپ مجھے بتائیں وہ آدمی کس طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے؟ وہ کہتا میں بہک گیا جی، بہکنا 1-2 دن کی بات ہے، یہ صدیوں پر مشتمل بہکنا، یہ نصف صدی بہک کے رہنا، یہ 50-50 60 70 سال عمریں جو ہیں یہ اسی طرح کی بہکتے رہنا، یہ کون سا بہکنا؟ یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نے کہا یہ توبہ کو جن لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، نبی ان کو خبر دے دے کہ خدا کے ساتھ جو چکر تم چلا رہے ہو نا، اور یہ تم خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے، لیکن تم کو اس بات کا بھی پورا ادراک اور شعور نہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ دھوکہ دینے کا شعور نہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا ان کو شعور نہیں، وہ ادراک نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے حقیقت ہی پانی کے عذاب ہوں گے کیسے ان کو، یہ ان کے خیال میں بھی نہیں آنے۔ اللہ نے فرمایا یہ بندوں کہ تم لوگوں نے مجھے مذاق سمجھ لی توبہ، خدا معاف کرنے والا جی ہے جی۔ سن رہا تھا میں کسی عالم دین کا، میں نے کہا یار اعتدال کی بات کرو، جب بات کرتے پوری اعتدال کی ساتھ میں بات کرو، نہیں جی بار بار توبہ ٹوٹنی، اور کتنی بار ٹوٹنی ہے، ایک اپنی شہوت کے لیے بار بار توبہ ٹوٹے، اور جب ہمارے ساتھ دین کا کام کرنا ہے ایک دفعہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور وہ نہیں توبہ ٹوٹی تیری، وہ لوٹنا تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ لوٹ کر آنا ہے، اس کے پاس واپس جانا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اس وقت تیرا نفس کہا تھا، یعنی گناہ کرنی تو بار بار توبہ کرنی اور گناہ کرتے رہنا، اور دین کا کام کرنا اور اس کو چھوڑ جانا، ادھورے چھوڑ دینے، ان کا ساتھ نہ دینا، نقص رہ جانا، اس کے لیے ایک دفعہ ہی فیصلہ کر لینا اور کہنا ہم نے بس فیصلہ کر لیا، ہم نہیں دوبارہ وہاں پر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پوچھ لے گا اللہ، ترازو میں ڈال لے گا کہ تیری توبہ اور تیرے عزم، جب عزم تو ٹوٹے تھے پھر تو لوٹا نہیں، جب تیری شہوت کا ٹوٹا تو پھر تیرے ٹوٹنے کے بعد تو کیسے لوٹ کر آ گیا؟ میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، واللہ میں اپنے ساتھ گن کر کہتا ہوں، یہ نہیں میں اپنے آپ کو کوئی پاک باز ٹھہراتا ہوں، مجھ سمیت ہم سارے دھرے جائیں گے وہاں پر، سارے دھر لینے اللہ نے۔ میری چلتی زبان کا بھی پوچھ لے گا، زبان تیری یہ چلتی تھی اور عمل تیرے یہ تھے، کس طرح تقریر کر دی تو نے وہاں پر لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر، ان کو سرزنشیں کرنی، ان کو زجر و توبیخ کرنا، ان کو دھمکیاں خدا کی لگانی، ان کو جھڑکیاں دینی، عذاب سے ڈرانا، کبھی علیم سے اور کبھی عظیم سے اور کبھی دوسرے جلانے والے عذابوں سے تو نے ڈرانا۔ اخیر جب یہ تو نے کر لیا تو مجھے یہ بتا عمل میں تیری زندگی کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجل منہم، مجھے ان میں سے نہ اللہ کریم، مجھے ادھر ہی توبہ کرتا ہوں میں تیرے سامنے، استغفر اللہ الذی اتوب الیک، میں لوٹا تیری طرف، میں آیا تیری طرف، میں رجوع کیا تیری طرف، خداوند عالم مجھے بلا اپنی طرف، اور میرے دل کو مستقیم رکھ اور مستحکم رکھ اور مضبوط کر، سب سبتے ثابت کرنی عطا فرما مجھے۔ پکڑے جائیں گے، سارے پکڑے جائیں گے۔ فرمایا تو اپنے آپ سے ہار گیا، اپنے آپ سے ہار گیا، اور بیوقوف آدمی اپنے آپ کو شکست دینے کے بعد تو مٹی سے ہار گیا۔ آدمی کیا مٹی ہے؟ نہیں، آدمی روح ہے، نور ہے خدا کا۔ اللہ مجلی نورن فی قلبی فی بصری فی عینی فی شعری فی خلفی مامی یمینی ساری فوقی وتحتی، اللہم اعظم لی نورن نور اللہم شان۔ اللہ اکبر، کوئی ایک نور، اوپر نیچے دائیں بائیں جسم سارا نور کا۔ فرمایا تو نور کا ہے، تیری پکارے نور کی ہوتی تھی، تیری دعائیں نور کی ہوتی، مجھے نور کا بنا دے۔ پھر ہم نے بنا دیا تجھ کو، تو نور کا بننے کے بعد خاکی جسم جو شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس جسم کے ساتھ کیسے تو نے لڑائی کی، اور لڑنے کے بعد پھر تو کس طرح شکست کھا گیا۔ نور کی رفتار ہی بڑی ہوتی ہے، 2.25 لاکھ میل کا رفتار، اس رفتار سے تو یہ خاک تھی۔ خاک کہتے ہیں شہوات کو، انسان کی جو بھی صوفیہ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خاک، کیونکہ شہوات لیٹی رہتی ہیں، یہ ساری شہوات نیچے کی، نور اوپر کو اٹھتا ہے۔ فرمایا تو خاکی ہو کے، نوری ہو کے خاکیوں سے تو کر گیا اپنی، تجھے تیرے مرتبے تو پہنچ نہیں سکتے تھے فرشتے، تجھے تو خاک کا بنا کے میں نے کھڑا کر کے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اور آپ کو پتا ہے، آپ حماقت نہ یہ قصے سنا کریں مجھ سے، اور ان قصوں کی معرفتیں لیا کریں، آپ کو کیا پتا، چلے جاتے وہ تفسیر پڑھ لی، وہ آپ نے پڑھ لی، سنیں۔ فرشتے بیوقوف نہیں تھے کہ انہوں نے سجدہ کیا، خاک کو سجدہ کیا، آپ تو دماغ خراب ہے۔ فرشتوں کے سامنے خاک کا ایک پتلا ضرور کھڑا تھا، مگر اس کے اندر خدا کی روح تھی، اس کا امر تھا اور اس کا حکم تھا۔ انہوں نے کہا یہ حکم خاک کے پتلے کو نہیں ہوا، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور کلہم اجمعین،
یہ اللہ نے اپنے امر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتے کی معرفت نے کام کیا، وہ سجدے میں گر گئے، اللہ نے فرمایا۔ اور وہ جو بیوقوف تھا جس نے دنیا کی چیزیں دیکھی تھی، وہ آگ کا بنا ہوا تھا، وہ ہماری معرفت کو نہ پہچان سکا، وہ اپنی خاک آتش کے اندر جل رہا تھا اور حسد کی آگ اس کو کھا رہی تھی، اس لیے اس نے خاک پر نگاہ کی، اس نے کہا اس لیے میرے اور اس کے اندر درمیان میں کیا فرق ہو سکتا ہے، یہی اس نے قرآن مجید میں دلائل دیے۔ اس نے کہا یہ بھی آگ خاک کا بنا، میں آگ، اللہ بیوقوف آدمی، اور اللہ نے کہا فنفخت روحی، ہم نے اس کے اندر روح پھونکی تھی آدم کے اندر، یہ ہم تھے جنہوں نے، ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، وہ امر کو اللہ کے نفخ کو، اس کی بیٹی ہوئی روح کو سجدہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو خدا کے حکم کے علاوہ آدمی چل پھر نہیں سکتا، یہی بدن ہوتا ہے، آپ اٹھا کے اس کو ڈال دیتے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں سے وہ روح نکل گئی۔ روح شے کیا تھی؟ خدا کا امر تھا، امر ربی تھا، وہ اللہ کا اذن تھا، اس کی اجازت تھی، اس کے حکم سے خاک بول رہی تھی، اس کے حکم سے خاک کھا رہی تھی، اس کے حکم سے، ورنہ آپ مٹی کا پتلا بنا کے ڈالے اس کو کہ کچھ کھاؤ پیو، وہ نہیں کھاتا۔ اور بندہ خدا شیطان کی طرح جو جنوں میں سے تھا، اپنی حقیقت کی طرف نظر مارے گا تو تجھے یہی لگے گا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ ہر وقت تجھے تمنائیں تمنائیں تمنائیں، ارمان تمنا، ارمان تمنا، دل کی خواہش، ہر وقت تو اسی کو پورا کرنے کے لیے لگا رہے گا، کیونکہ تو شیطانی صفت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کاش تیری انسان ہوتی جبرائیل کی آنکھ، کاش تیری ہوتی میکائیل کی آنکھ اور اسرافیل کی تیری آنکھ ہوتی، تجھے پتہ چل جاتا تو شے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خاک نور سے نور خاک سے ہار گیا، نور خاک سے ہار گیا، یا نورو پکارنے والا وہ ہار گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا نور خدا تھا، تم اس سے ہار گیا، تم نور سے ہار گیا۔ اور قرآن تجھے نور دیا، محمد رسول اللہ سراج منیرہ دیا، تو ہار گیا کیسے؟ تو نے اپنے آپ سے شکست کر لی۔ شہوت آدمی کو شکست نہیں دے سکتی، مگر آدمی شہوت کی جب عبادت میں لگ جاتا ہے اور اس کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر معبود بن کر سامنے آئے۔ شہوت شکست نہیں دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ السلام نے شکست دی، صحابہ نے شکست دی، ابراہیم علیہ السلام کے سارے نبی 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی یہ دنیا کے اندر شکست دی، اور پھر نبیوں نے نہیں دی، نبیوں کے ماننے والوں نے بھی سارے، سب کے سب، موسیٰ کے صحاب نے دی، نوح کے صحاب نے دی، لوط کے صحاب نے دی، وہ بھی انہی مجلسوں کے اندر رہتے تھے، وہ بھی ان کو بھی پتا تھا ہماری مجلسوں کے اندر کیا گناہ ہوتے ہیں، کیا لطیفے سنائے جاتے ہیں، بدکاریاں ہو رہی تھی، شرابیں پی رہے تھے اور اعلان ہوتے تھے۔ کسی سوسائٹی کی بربادی کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو خفیہ گناہ کرتے اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں۔ جب اعلان شروع ہو جاتے پھر آدمی کو پتہ نہیں لگتا، پھر آدمی اس کے پیچھے اپنا سارا کچھ برباد کر کے رہ جاتا ہے۔ تو معبود بن جاتی جب اعلان شروع ہو جائے، پہلے اندر ہی خفیہ عبادت کرتا ہے، شرک خفی، پر قیامت اس وقت آتی ہے جب وہی شرک خفی شرک جلی بن کے آ جاتا ہے، اور کچھ شرک جلی کر رہے ہوتے وہ بھی خفی میں مبتلا ہیں، اندر اس کی پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، تو بابے کی پوجا کیوں ہو، اس قبر کی پوجا کیوں ہو، اس بت کی پوجا کیوں ہو، اس کو گرا دینے پر اس بندے کو کیوں، اس کا دل، اگر یہ کرتے ہیں ہندو سارے اور پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اصلی برہما کی اور وشنو کی اور ایشور کی پوجا کرتے ہیں، تو بت کو اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کا ذہن رکھ کر کرتے، تو بت کو ابھی ہم گراتے ہیں، 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے۔ بت کو گرانے کے بعد اگر تیرا دل تڑپ رہا ہے تو بت کی پوجا ہی ہو رہی ہے، یا کسی ایشور مہاتما اور پرماتما کی پوجا نہیں ہو رہی۔ ورنہ ہمارے ساتھ بندوں سے سوامی دیانند نے کہا کہ یہ جو آپ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، اور مولانا نے کہا کعبہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں، کعبہ کو گرا کے ہم نے کئی دفعہ بنایا، کب پوجا ہماری اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اس کی سمت پوجا کرتے، کعبے کی پوجا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں علماء نے اس وقت مولانا نے قبلہ نما کتاب لکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سوامی دیانند نے جب 150 سوال کیا نا مسلمانوں تو مسلمانوں کے دل جسم ہلے، تو مولانا کو بڑھاپے دیکھیں ایسا آدمی حضرت قاسم نانوتوی، یہ تو میں تو 100 نفرین اس آدمی پر جو ان کی توہین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا میڈیا پر ذلیل ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے بندے حضرت نانوتوی کے کیا کہنے، 49 سال عمر پائی، پوری دنیا کے اندر کتنا اس کا اخلاق ہوگا کہ دیوبند کا مدرسہ بنا، کسی محاذ کے اوپر جا کر دیکھ لو اس کے ماننے والے کہاں نہیں کھڑے، یا وہ مجاہدین ہیں، یا وہ تبلیغیں کر رہے ہیں، یا ختم نبوت کی حفاظت ہو رہی ہے، یا تبلیغی جماعت بن کر پھرے، یا سیاست کے اندر بیٹھے ہوئے، گروہ بٹ گئے، ہر جگہ اسی ایک آدمی کا نور اور پھر رہا ہے، پتہ نہیں۔ اور رات کے اندھیرے میں جا کے اس نے وہاں پر جا کے جب دیکھا نا، ایسے ہی کہہ رہے تھے دارالعلوم دیوبند بنانا چاہیے، کئی مہینے بحث چلتی رہی، ایک رات پھر اٹھے حضرت نانوتوی اپنے ساتھیوں کو 2-4 کو لیا، جا کے وہاں پہ بنیاد رکھ دی تہجد کے وقت، انہوں نے کہا ختم کریں گے، لوگوں نے ساری زندگی یہی بحثیں کرنی، اور یہ سارے لوگ دل تھوڑا کرنے کے لیے یہی کرتے رہتے ہیں، نقشہ بنے گا جی، پلانا ہوگا، یہ ہوگا، مارو گولی، نکل اپنے عزم پر، خدا کے کہنے پر بھروسے پہ رکھ دے،
پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ بندہ کو اپنے ارادہ باندھ، اور خدا کیا کرتا ہے، بیٹھا کیا کرتا ہے آدمی، اٹھ کر کام کرے، میں یہ کروں گا پھر یہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے کاموں کی ترتیب دنیا کے کاموں میں ترجیح 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 ترجیح۔ اس وقت ترتیب کہاں جاتی ہے؟ اس وقت آپ ترتیب نہیں دیکھتے۔ اللہ کا کام جب کرنا ہے پھر ترتیبیں شروع ہو جاتی ہیں، پہلے ہم پڑھیں گے، پھر ہم یہ کریں گے، استاد جی میں چھوڑ رہا ہوں نوکری، استاد جی میں اسکول چھوڑ دوں، کالج چھوڑ دوں، اور یار بند کریں یار، نہ چھوڑیں، آپ جائیں جا کے جہنم کے اندر اپنی جا کے آخرت دیکھیں، آپ میرے پیچھے کیا پڑے ہوئے، مجھ سے سوال اس طرح کے کرنے ہیں، اور جائیں اپنا کام۔ روس دہر سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے، روس دہر کے سنا کرتے ہیں چند دیوانے، اپنے لہو سے تیرے عطر کے اپنے لہو کے عطر سے تیرے گیسو سوارا ہے۔ اسے کہا ہے میری دلہن، زمانے کی دلہن، زمانے کو بھی دلہن کہا نا، لڑکے اپنی دلہنوں کے لیے کیا نہیں کرتے پھرتے، فرمایا اے وقت، اے میری ذمہ داری، اے میرے دین، روس دہر، اے دلہن میرے دین، میں ایک نوجوان لڑکا ہوں جو تجھ پر عاشق ہو گیا، سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے، کچھ لوگ تیری محبت کے اندر اپنے لہو کے عطر سے، اپنا جو لہو ہے نا یہ کہتا پرفیوم ہے، تیرے گیسو سوارا ہے، تیرے لمبے بال سے اس کو سوارنا تھا، اللہ نے کہا سوار کراؤ، جاؤ جا کے گیسوئے دراز کو اور بھی دراز کر۔ مولانا سے میں نے پہلی نظم یہی اقبال کی پڑھی کہ اپنے اللہ سے، میں نے کہا یہ کیا گیس، انہوں نے کہا اللہ کی صفات کے بارے میں کاشف علی بات ہو رہی ہے، اللہ ایک حسن ہے، ایک تجلی، ایک کمال کی انتہا ہے، اس کے حسن جیسا حسن کون دنیا کے اندر، وہ اپنی صفات کو کہتا ہے کہ یا گیسوئے دراز کو اور بھی دراز کر، زلف و خم پیچ و خم دراز کر، زلف و خم دراز کر، مجھے ابھی یاد نہیں، وہ بڑا شعر ہے، فرمایا اللہ کو کہا یا اللہ ڈالو تجلیاں اپنے حسن کی کہ تیری خاطر میں جان دے دوں، مجھ پہ کھول اپنے دین کے اسرار اور رموز اور منکشف کر اپنے دین کے مجھے قریب، اور ہو جاؤں میں تیرے ساتھ۔ اور ہر وقت وہ مجھے لڑکے نے اس وقت سب سے اچھی تعزیت، بڑے لڑکوں نے تعزیت کی، ایک لڑکے نے مجھے تعزیت کے لیے بھیجا، میری پسند کی آیت سورہ طور کی آتی ہے، اس سے کہا استاد جی آپ اپنے لیے یا اپنے والد کی وفات پر یہ یاد رکھیں، تصویر کھینچی کہ ان سے کہہ دے کہ بیاجنا، تم ہمارے سامنے ہی رہتے ہو، ہر وقت غم نہ کرو، تم ہمارے سامنے رہتے ہو۔ اتنی اچھی تعزیت مجھے ہوئی، میرے ہی جمعے کے خطبے سے نکال کر دل ٹھنڈا کر دیا اس نے، بس اس دن کے بعد سے میرے دل کو قرار آ گیا۔ اس نے کہا ایک نے بھیجا لا تحزن ان اللہ معنا، تصویر کھینچ کے بھیجی اسے اپنی ڈائری کی، اس نے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ تعزیتیں بھی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یہ کیا دعا کر لیا آگے فلانے، یہ تعزیتیں، یہ رسمی ہے، مجھے پتا ہے، یہ اس کو کوئی ہاں جی بہت غم ہوتا ہے، ماں باپ کا سایہ پڑا، یہ تو رسمی باتیں، کچھ کہے نا، کیا سیکھا تو نے خدا اور اس کے رسول سے، 15 سال میں اس سے دین سیکھا، اور اس کے بعد تو نے مجھے یہ تعزیت کی ہے۔ میں ایسی اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں تعزیتیں نہ کرو، ایسی کچھ اور نکالو میرے پاس سے، سمجھ کر بیٹھو، کوئی فرق ہو میرا اور عام لوگوں کا کہ اس کا شاگرد اور وہ اس کا شاگرد، کچھ نئی شے لے کر آؤ، پتا چلے مجھے کچھ لکھا گیا، کچھ کہا گیا، کچھ بولا گیا، کوئی چیز ہے جی۔ آدمی کو ناز نہیں ہوتا کہ 20 سال یار تجھے میں نے لڑکے کو پالا ہے، اب کچھ کہے تو صحیح، تو بات سمجھنے کی کہ بیاجو نہیں نا، ہم یہ مولانا سے میں نے جمعے میں پہلی دفعہ سنا تھا، اور جب میں نے سنا انہوں نے کہا صوفی رقص کیا اٹھ کے، جب اذیتیں ہوئیں ان کو، اہل حق کو، اہل باطل سے اذیتیں ہوئی نا، تو پھر ایک آدمی اٹھا اور اسے قرآن مجید پڑھتا پڑھتا سورہ طور کی آیت میں کہ غم نہ کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے موسیٰ، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ صوفی نے بند کیا اور گھوما تھوڑی دیر کے لیے، اس کو وجد آیا، اس نے کہا ہاں ہم تیری آنکھوں کے سامنے۔ یار کو پتا چل گیا محبوب کو، اس کے عشق میں کتنے دکھ اٹھانے پڑتے محب کو، ہے جی کتنی ہے، اور اللہ کی آیات ہے بھائی، یہ قرآن ہے۔ آپ کہتے میں نے غزل سنی مجھے وجد آیا، آپ کہتے میں نے شعر پڑھا مجھے وجد آیا، آپ اللہ کے بندے جو اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں ان کو قرآن کے علاوہ وجد آتا ہی کسی بات پر نہیں، وہ قرآن پڑھتے ان کو وجد آتے ہیں، ان کو سرور آتا ہے، انبساط، فرحت، دل کو مرہم لگا ہوا نظر آتا ہے، وہ نہیں سوچتے اپنی سوچوں میں گم ہے۔ قرآن سن، جب غم چڑھ جائیں تیرے اوپر اور خوشیاں زور کر جائیں اور ہر طرف عید ہو اس وقت بھی قرآن سن، محرم ہو تو قرآن سن، بیماری میں لیٹا قرآن سن، اٹھا قرآن سن، نہ باتیں کر، موت کا وقت قریب ہو، پتہ نہیں کس وقت آدمی تجھ کو لے جائے، اپنے آپ کو قرآن پہ لگا، غم ہو تو قرآن پہ لگا لے، ٹھیک ہے نا، سن پڑھ، اس کو کوئی پیغام آیا ہے کہ ہم تجھے بھی ایک دن لے کے جانے والے ہیں، اس کے بارے میں یہ غم کرنا کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا، یہ شیطانی مایوسی آپ کے اوپر چھا جاتی۔ تو فرمایا کہ آدمی جس شہوت کو دن رات سوچے اور اس شہوت کے ناراض ہونے سے ڈرے، اس کے ناراض ہونے سے ڈر جائے،
کہ یہ شہوت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ کرسی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ مال میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ عورت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ بچہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ میری فیکٹری میرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ میرا کام نہ ہاتھ سے نکل جائے، یہ میری جاب نہ ہاتھ سے نکل جائے، یہ میری من پسند چیز ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر، وہی تیرا خدائی۔ ہم پڑھتے تھے جب وہ میرا ایک یار ہوتا تھا میاں فروخ مرحوم، وہ کہتا تھا انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ ادھر پڑھتے پڑھتے پھر اس وقت مجھے ایک نظم سناتا تھا، لوگ اس پہ ہنستے پر میں نے بڑا غور کیا، ٹھیک ہے نا، کہتا لڑکے کو جب بیاہ، لمبی نظم تھی، اس کے اندر ایک دو جملے مجھے یاد رہ گئے، وہ کہتا جب لڑکا بیاہ کر گھر آتا ہے تو باپ اس کو کمرے میں جانے سے پہلے ایک سیانہ بزرگ گھر کا کہتا ہے، پتر اے رن برائے نہ آئی، اس عورت کو رن کہندے ہیں، سمجھ گئے نا، اس سے جو کام لینا وہی کام لے، رن برائے نہ آئی ان رکھی ایدی تھائیں، اس کو اس کی جگہ پر، ورنہ یہی اللہ میاں آئی، یہ تیری شہوت جو خدا بن جانی تیری بیوی، ورنہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا، اور نوح اور لوط کی بیویاں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں، اور نبی کے گھر بھی ہوتی ہے، آپ کے میرے گھر میں کیسے نیک بد عورت آ سکتی ہے؟ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، نوح علیہ السلام کے بچے نہیں ہوئے، بتائیں لوط علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہوئیں، اولاد پیدا کر کے بھی سمجھے بیوی دو نمبر ہو سکتی ہے۔ آپ کس بات کو سمجھتے ہیں؟ آپ اس بات تلخی باتوں کو میری سمجھتے کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے نبیوں کی بیویوں کا یہ معاملے ہو گئے، اور ابو لہب کی بیوی کے، اور اللہ نے نبی کی قرآن مجید میں اپنے نبی کی بیویوں کو سورہ تحریم میں کہا کہ تم نے جو مل کر سازش کی ہے، بعد اجن تتوبا، اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، خدا، جبریل، مومنین اور فرشتے مل کے تمہارے خلاف کام کریں گے۔ عورتوں کا مکر جب چلنے پر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیویوں کے ساتھ، اپنے ماؤں کے ساتھ، اور بہنوں اور بیٹیاں انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا، اور بے انصاف نہ ہو، ان کی محبتوں میں غرق ہونے کے بعد خدا کے دین سے دوری اختیار کر لینی، اور ان کے پیچھے دن رات چاو لاڈ پورے کرنے کے لیے ان کے پرفیوم، ان کی چیزیں، ان کا کھانا، ان کے شوارمے، ان کے پیزے، ان کے کپڑے، ان کا بناؤ سنگار چھوڑنے جاتے، پتہ ہے پارلر حرام کی جگہ ہے، اللہ کے نبی نے بدترین جگہ کہی ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں پارلر جائز ہے، ہاں، اور اللہ کے بندے میری بہنیں جائیں یا کوئی اور کہیں پر جائے، پارلر حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے بدلتی ہے، کہیں اور کپڑے بدلتی ہے، وہ گئی ہے پارلروں میں، پھر آ نہیں گیا، کیا کیمرے لگ گئے، پکڑے گئے، عورتوں کی ننگی موویاں انہوں نے بنا لی، آپ وہاں پہ ننگی عورتیں جا کے ویکس کراتی ہیں، پوری دلہن سر سے پاؤں تک وہ صاف ستھری کر کے چٹیاں پہنا کر ان کے ساتھ سارا کچھ کرتی ہیں، حتیٰ کہ شرمگاہیں تک صاف کرتے ہیں وہ کہ دولہے کے لیے۔ آپ کس چیز کی کہہ رہے ہیں؟ اس تہذیب کے لیے مجھے کہتے ہیں، اور وہاں بیویاں چھوڑنے جاتے ہیں، اور وہ مرد جن کو عورتوں کی لت لگ جاتی ہے ان کو نرم ملائم جسم چاہیے، ہاتھ جو مرضی برباد ہو جائے، دین جاتا رہے، ان کو خوبصورت چاہیے، ان کے کپڑے اچھے چاہیے، ان کے جوتے اچھے چاہیے، ان کی عقلیں شکلیں اچھی چاہیے، ان کے بناؤ سنگار چاہیے، دین لٹ گیا، اور مردوں کو یہ چاہیے، اور مرد کو عورت سے ایک حلال کا بچہ چاہیے، حسین ابن علی، مرد کو یہ چاہیے، مرد کو کچھ نہیں چاہیے عورت سے، مرد اپنی آخرت کا سامان اس میں سے تیار کرتا ہے، فیکٹری دی خدا نے اس کے اندر سے کہ لے جائے، عورت ایک فیکٹری ہے، پورا وجود ایک مشین کی طرح اس کا کام کرتا ہے، نطفہ ڈال، اس سے بچہ نکال، بچے کو اپنی آخرت کا سامان پیدا کر لے، اور ہمارے حضور پیش کر بچے کو، اللہ نے دی تھی مشین ایک آپ کو کہ مشین لے کے اس میں سے آپ مشین کو چومنا شروع کر دیا۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر ہے کہ اپنی فیکٹری کی مشینوں کو چومنا شروع کر دے اور چوم کے ان کے ساتھ دن رات ان کو سوارے ٹھیک کرے؟ کوئی ہے کوئی اس طرح کا پاگل آدمی؟ جتنی کی سورتی ہے، ضرورت کی چیزیں اس کے لیے استعمال کی ہوتی ہیں کہ اس کو سیٹ میٹ کرنا ہے، اس کو یہ وہ کرنا ہے، رنگ روگن، اس کے لیے جان دیتا ہے، دن رات اس کے پاس بیٹھا ہے۔ بیویاں رنڈیوں سے آگے ہو گئیں اور رنڈیاں بیویوں سے آگے ہو گئیں، مجھے بتائیں پھر کس طرح سے دین کام کرے گا؟ اس طرح پھر فلسطین میں بچے مریں گے۔ آپ کس لیے رونے روتے ہیں؟ آپ خلافت نہیں آتی اور یہ نہیں آتا؟ شہوتوں کی پوجا کرنے والے مولویوں سے لے کر، حکمرانوں سے لے کر، عالموں سے لے کر، دنیا داروں سے لے کر، زاہدوں سے لے کر، صوفیوں سے لے کر، پیروں مشائخ علماء سے لے کر، اور یہ بد عوام کل انام ظالموں سے لے کر، آپ ابھی کہتے ہیں کہ دین کا کام نہیں کرنا چاہیے ہیں؟ آپ کب نکلیں گے ان شہوتوں سے اور کب دین کا نور توحید کا اہتمام کرنا ہے؟ اور 40 لاکھ ہندو اکٹھا ہو گئے وہاں پر، اور وہ اکٹھے ہو کے 40 کروڑ یا کتنے کروڑوں کا وہ کہہ رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے، کھم کا میلہ رچا دیا۔ آپ کو جوش نہیں آئی، غیرت نہیں آئی آپ کو کہ اللہ کے نبی کا دین مظلوم ہو گیا اور ان تک کسی نے دین ہی توحید پہنچائی؟ وہ شرک کے اندر وہ نہاتے پھر ننگ دھڑنگ، اور اپنی آپ سازوں اور سنتوں کو دیکھ کر آپ معلومات لے لی آپ نے۔ یہ ڈیٹا کب تک اکٹھا کرنا ہے؟ کب تک ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے؟
یہ ایک ڈیٹا ہوگا، ڈیٹے کے بعد انفارمیشن آتی ہے، انفارمیشن کے بعد نالج بنتا ہے، نالج بننے کے بعد وزڈم آتا ہے۔ اللہ کے بندے 40 چیزیں ڈیٹا اکٹھا کری جا رہے ہیں۔ مجھ سے تو جمعہ سن لیا، دہرا دیا، مجھے بتا دیا آپ نے یہ نکتہ کیا، یہ ڈیٹا ہے۔ اس ڈیٹے کا کوئی انالیٹیکلی اس کا کوئی کام کرو، اس کا کہ پتا چلے کہ نہیں بھئی اس کو وزڈم کب بنانا ہے۔ یہ آپ نے را مٹیریل کیا پتھر اور روڑے کھانے ہیں، آپ نے اس کی ہنڈیاں نہیں بنانی۔ یہ دین ہے، یہ دین۔ اس لیے شہوت کو اپنے آپ سے جو آدمی ہار جاتا ہے نا، اپنی شہوتوں کو، اپنی چیزوں کو، وہ اس کے پیچھے زندگی گزار دیتا ہے، وہ آدمی پھر شہوت کا کیا بن جاتا ہے؟ اس کا عابد بن جاتا ہے، اور وہ شہوت اس کا معبود بن جاتی ہے، اور اس کی وہ دن رات پھر پوجا میں لگ جاتا ہے، اور وہ جو دن رات اس شہوت کو سوچتا ہے۔ سوچ لیں آپ نے اگر کسی لڑکی کو سوچ میں بٹھایا ہوا ہے، اپنے کام کو چھوڑ دیں، یہ شہوتیں ہیں۔ یہ سوچ ہی جو جا رہا ہے نا، بار بار ریپیٹیشن 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 ریپیٹیشن، اسی کا خیال، اس کے پاس لوٹ جاؤں، اس کے پاس بیٹھ جاؤں، وہ چاہے دفتر ہے، عورت ہے، بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہے، وہ بار بار لوٹ کر جاتا ہے، لوٹ کر اس کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے، سب کچھ فرمایا دیکھ لیتے ہیں، تجھے نبٹ لیں گے، تجھے نبٹ لیں گے، ایک کاشف کا خطبہ سننے کے بعد بھی تجھے نبٹ لیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے کہا نبی ان سے کیا انتظار کریں، اور تو بھی نبی انتظار کر، ان کا حشر نشر ہونے کا انتظار کر، اور ان کو کہو تم عذاب کا انتظار کرو، دونوں انتظار کریں، جاؤ تم انتظار کرو۔ یہ تیری بات ہی نہ نبی مانتے، ان کو تو بھی نبی انتظار کر، صبر رکھ نبی، کوڑ نہ زیادہ، چیخ نہ زیادہ، چلا نہ زیادہ، صبر کے دامن کو تھام کے رکھی نبی، یہ نہ ہو جائے کہ تو بے قرار ہو کہ آپ ہی راہ راست سے تو اور تیرے ساتھی دائیں بائیں ہو جائیں۔ ان کی طرف دیکھ کر قرآن مجید میں یہ کیا آیا؟ فرمایا نبی ان کافروں کا چلنا پھرنا زمین پر، ان کی عیاشیاں کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ دھوکے میں ہو گئے، جہاں نبی کو تنبیہیں ہو رہی، عالم دھوکے میں آ گئے بھائی، فاضل دھوکے میں آ گئے، پڑھے لکھے دھوکے میں آ گئے، کافروں کی بھئی وہ کافر ترقی کر گئے، او جی اس طرح ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، انہوں نے سڑک، او اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا نبی کہیں دھوکے میں، تجھے ان کی چلت پھرت، اللہ اکبر، ان کی عیاشیاں، جہازوں پہ اڑتے ہوئے، سیاروں میں سفر کرتے ہوئے، ریزورٹس کے اندر جاتے ہوئے، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے دورے کرتے ہوئے تجھ کو نظر آئیں، یہ تجھے پھرتے ہوئے کافر، اور تجھے نظر آیا کہ برج الخلیفہ کے اندر رات گزاری، اور وہاں پہ انہوں نے ہوٹل اتنا مہنگا لے لیا، اور انہوں نے اتنا کھا لیا، اور یہ گاڑیاں استعمال کی، اور یہ کھانے انہوں نے کھائے، اور 3 لاکھ کی چائے پی لی، اور 2 لاکھ کا یہ کھا لیا، یہ گھڑی پہن لی، یہ شیروانی پہن لی، یہ جوتا پہن لیا، یہ برانڈ کا تھا، یہ نان برانڈڈ تھا۔ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے نبی۔ نبی کو بات ہو گئی، آپ ٹکے ٹکے کہ ہم داعیان حق ہے جی، کون سے داعیان حق ہے؟ حق کی کوئی پہچان ہے، کوئی معرفت ہے، کوئی محبت ہے؟ کون سا دائی؟ حق بھی تو پتا چلے گا۔ کیا شہوتوں کا نام حق رکھ لیا آپ نے شہوتوں کا نام حق رکھ لیا؟ حق کو ذرا سامنے تو لائیں۔ حق اللہ نے اپنے بارے میں کہا الحق، آپ حق کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بندو حق نہیں الحق۔ فرمایا حق جب باطل کے اوپر زور سے لگتا ہے، اللہ نے فرمایا جھدمگ ہو، فرمایا پاش کر کے رکھ دیتا ہے باطل کا ساتھ۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے کہا حق ہو اور باطل کے سامنے، اور حق ٹھہر جائے، حق جھک جائے۔ حق تو پہلا لگتا ہی جا کے اس طرح جام متھے پہ لگتا ہے، اس کے اتنی زور کا ٹاکرا کرتا ہے، اتنی زور کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اتنی زور کا تصادم کرتا ہے، اتنی زور سے جا کے لگتا ہے کہ باطل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اہل حق میں سے ہوں، ہم داعیان حق ہیں۔ کون سا حق؟ جو صبح نماز کے لیے نہ اٹھے؟ کون سا حق؟ جو روزوں میں ہم سے معافیاں مانگ کے فطرانے اور فدیے دے کر، جن کو رات کو بھوک ستائے اور وہ شہوتوں سے پاگل ہو کے راتوں کو ادھر ادھر پھرے ہیں، جو اپنے نشے کے عادی چیزوں سے وہ ان سے کرتے پھریں، جو اپنے کھانوں کے عادی ہو جائیں، جو اپنی گاڑیوں کا پوجا کریں، یہ اہل حق ہے۔ وہ جو پیدل چل کر آ گیا کہ عبداللہ بجاد، 2 کمبلوں والا، پتا کیا ہوا؟ اس کے چاچے نے اس کو کہا او عبداللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اگر تجھے میں نے اس میں سے پا لیا نا، تیرا باپ مر گیا، میں نے ساری سہولتیں تجھ سے چھین لینی ہے، ایک سہولت ہی تیری میں نے رہنے دینی۔ اللہ اکبر، آپ نے ابھی اس پہ وقت نہیں گزارا نا، میں تو گزارا ہے، میں تو جانتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے۔ نازوں کا پلا ہوا آدمی جب زد میں آ جاتا ہے نا، وہ اس کو پتا اس کے دل پہ کیا گزرتی۔ جو آدمی پلا ہی دنیا کی مشکلوں کے اندر ہے، ادھر ادھر کی روٹیاں کھا کے لوگوں کے پلا پھلا، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا۔ عرب کے نازک لوگوں میں سے عبداللہ، چاچے نے سہولتیں دی، ماں بھی ساتھ کٹھی ہوگی چاچے کے، کہتی آج محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے قبول نہیں کرنا۔ لڑکے نے حق لے لیا، پتا کیا پاداش میں کیا؟ بہت ظلم کیا،
اور کرنے کے بعد لڑکے کو گھر سے نکال دیا چاچے نے اور ننگا الف نکال دیا، لنگوٹی بھی جو تھی وہ بھی اتروا لی، کہا میرے کپڑے اتار کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ساری رات وہ لڑکا جو ہے ساری رات وہ کھڑا رہا کہ اب سوچے میں کہاں جاؤں ننگا اس حالت کے اندر، ابھی تو اندھیرا ہے جس سے میری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، صبح دنیا کٹھی ہو جائے گی۔ ہاں، اور لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے آواز دی، ماں کو بلایا، ماں کے دل میں پھر کوئی رحم آ جاتا ہے، یہ چاچے اور باپ اور تائی ان کے پاس کوئی رحم نہیں ہوتا۔ فرمایا ماں کو ماں میں گھر تو تیرا چھوڑ رہا ہوں، سطر ڈانپنے کے لیے کوئی شے دے دے۔ ماں نے اس طرح کر کے نا کھیس تھا، بائی نہیں آئی، دور سے اس طرح کر کے پھینک دیا، لڑکے نے اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک اس نے اپنی سطر ڈانک لیا، ایک اوپر لے، چل مدینے پیدل، دارالاسلام چل مدینے پیدل، چلا گیا مدینہ۔ صبح جب اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچا تو نبی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی، آپ نے اس وقت جس وقت دیکھا تو آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا، آپ کو پتا تھا عبداللہ کون ہے، یہ شہر کا رئیسوں کا لڑکا ہے، بڑی پالا ہوا کا لڑکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی جب حالت دیکھی نا، حضور سے برداشت نہیں ہوا، بار کیا آپ علیہ السلام نے اس نے کہا آپ نے میں یہ کیا ننگا آ گیا تیری طرف نبی، میں نے سچا کیا، آپ تو کہتے ہیں نا مال لائیں کیا لائیں اور بھاڑ میں جاؤ، انسان کا ایمان اس کی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت کو کہیں ہاتھ سے نہ جانے دینا، کامیابیاں ہی کامیابیاں، موجے ہی موجے، ایش ہی ایش، عشرت ہی عشرت، فلاح ہی فلاح، فوز ہی فوز، جو اپنے ایمان کو سلامت لے جائے اس دنیا کے اندر سے، سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے آدمی کے جاتا رہے، نہ جائے مگر نہ چھوٹے کہیں دامان مصطفیٰ۔ محمد علی جواد تیرے پر قربان، تو نے نظم پڑھی اور کیا کہا، چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائیں سب کے دامن مگر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ اس نے کہا دامن چھوٹتے زمانے کے چھوٹ جائیں، والدین ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے اولاد یار احباب دوست کام سب، مگر چھوٹے نہ کبھی دامان مصطفیٰ۔ رسول اللہ کا دامن جس کے ہاتھ میں آ گیا بیڑے پار، ایمان بچا، تیرا نبی بھی اس طرح ایمان بچا لے گیا، اگلے جہان میں تیری پیروی کرتا ہے، پہلے امام بن کر پہنچ گیا کہ میرے پیچھے اس طرح ایمان بچاتا جیسے میں نے تجھے ایمان بچانے کے طریقے بتائے۔ اور پھر جس طرح وہ فوت ہوا عبداللہ، ہاں جی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعائیں کی پھر آپ کی، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ ہاں جی، آپ عبداللہ بھی نہ بن پائے کہ کہتے ننگے ہونے سے وہ ننگا، اور کوئی ظالم ابھی نہیں ہوئے آپ کے والدین ایسے، ابھی آپ کے والدین ایسے نہیں ہوئے۔ ہاں جی، کل ہی میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا تو ایک مووی آئی میرے پاس، ایک چھوٹا سا کلپ آیا، پلسٹر کیسے تیار ہوتا ہے، وہ کرتا تھا ٹرالی اس کے اندر سے، وہ آ گیا، تھوڑی دیر دیکھا اور بند کر دی، کیا ذہن میں میرے آیا ہوگا، آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ دیکھا اس نے دکھایا کیسے، میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا صحابہ ہوتے ان کے کپڑے پھٹتے ہی نہ، پلسٹر کے کپڑے کا پھٹتے ہیں، خالص اون کے پھٹ جاتے تھے، خالص اس کے چیزوں کے کپڑے پھٹ، میں نے کہا یہ ہوتے ان کے یہ کپڑے نہ پھٹ۔ آج کے انسان کو ایسی چیزیں دے دو، نہ کوئی پیمند لگے نہ کوئی اور چیز، جو آپ لگا لے پیمند۔ حضرت علی کا بہت ذکر ہے، مولا علی 13 رجب حلوہ کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے، 22 رجب حلوہ کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے، 13 کو مولا کا بنا لو، 22 کو معاویہ کا بنا لو، دونوں ہی علی مولا، انہاں دا مولا انہاں دا مولا، بس دونوں فرقے مٹھے، وہ بھی ادھر بٹھا کھا رہے یہ بھی کھا رہے، پیمند کہاں گئے علی کے ہوئے؟ اور ذوالفقار کہاں گئی اس کا اپنی شہوتوں کو طلاق دے دینا، دنیا کو طلاق دے دی اس نے، اس نے کہا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت معاویہ نے حکومتیں فتح کی، آپ نے کیا فتح کیا جی؟ آپ نے تو اپنا قلعہ نہیں فتح کیا اپنے جسم کا، اسے تو چلو 4 زمین لے کے دے رہی ہوگی مسلمانوں کو۔ ہاں، دونوں فرقے رجب کے اندر تماشے لگاتے ہیں اور ایک ہمیں پوسٹیں کر کے بھیجتے ہیں جس کا جواب دو، جواب تیرے منہ پہ 100 لعنت، مجھے تو پوسٹیں کر کے بھیجتا ہے اور مجھے آ کر کہتا کہ یہ جی اس کا کیا جواب دینا، جواب تو تو نے دینا، جواب تو تیرے منہ پہ پڑا ہوا ہے۔ کہاں گیا تو دین کا وہ جذبہ؟ باتیں کرنی ہے، کال نبھانے، مناظرے کرنے، حوالے دکھانے، اس کا نام ہے رد نام ہے عمل کے ذریعے سے، رد نام ہے عمل کے ذریعے سے، باطل علم کا رد سوائے عمل کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں، علم کا رد علم سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ بہت اور ادنا لویسٹ معیار ہے کہ آپ کسی کی بات کا جواب کسی حدیث کا حدیث کے ذریعے سے معیار دے دیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو آپ ایسا عمل کر کے دکھائیں اس کا منہ بند ہو جائے، اس کا منہ بند ہو جائے، وہ سکتے میں اپنی انگلیاں دانتوں میں انگلیاں انگشت پہ دندان ہو جائے۔ ہاں، فرمایا جس کے ناراض ہونے سے آدمی ڈرے کہ یہ جی میرا بندہ ناراض ہو جانا ہے، میری بیوی ناراض ہو جانی ہے، اور جی میرا فلانا ناراض ہو جانا ہے، وہ شہوت ہے جس کی ناراضگی سے خوف آ جائے، جس کے ناراضگی سے دل کانپے، جس کی ناراضگی سے راتوں کو بے چینی ہو جائے، ساری رات کروٹوں میں نکل جائے، جب تک اس کو صبح جا کے آپ راضی نہ کر لیں، وہ آپ کی شہوت ہے۔ اگر اللہ کو ساری رات آپ نے اس طرح کی تو شہوت خدا کی تھی،
آپ کو چین نہیں آیا بستر پر, سردیاں گزر گئی مگر تہجد آپ نے نہیں پڑھی. آپ بالکل اللہ سے آپ کو کوئی پیار نہیں ہے. اللہ نے تو موقع دیا, سردیاں بنائی اس لیے کہ جو بندے آوارہ ہے نا 7:15 بجے سورج نکالنا ہے. ان کو بھی دیکھ چیک کرنا کہ ہم نے 7:15 بجے بھی سورج نکالا تھا, پر ظالم تو نے اٹھ کے فجر کی نماز ادا نہ کی, تو نے نہ کی. یہ بنائی سردیاں اللہ نے زمائشوں کے لیے, طویل لمبی راتیں اس لیے بنائی کہ اٹھ کے تہجد پڑھ کے کوئی دکھائے. ہاں, اور فرمایا صحابی نے کہا کہ کتنا بندہ اٹھ جائے, فرمایا بیوقوف آدمی, جتنی دیر میں آدمی بکری کا دودھ ہو لیتا نا آدھا پودا کلو, اتنی دیر تو جاگ, اتنی دیر تو آدمی کی شرم کی بات ہے کہ اتنی دیر تو بھی نہ جاگا, اتنی دیر بھی تو نے تہجد نہ پڑھی. بڑا ہی بے شرم قسم کا آدمی کے طویل آتے ہیں, اور ٹھنڈے دن کر دیے کہ تو یہ کہتا تھا یا اللہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھے جاتے, لے رکھ کے دکھا, رکھ کے دکھا 6 مہینے کے روزے, ہم تجھے ابھی چیک کر لیتے. ہر پیریڈ جمعہ رات کو 13, 14, 15 کا روزہ رکھ کے دکھا, اور روزے بڑے درمیان میں آ جانے. فرمایا رکھ کے دیکھ لے. تو گرمیوں سردیوں کے بہانے بناتا ہے, بیماری اور تندرستی کے بہانے بناتا ہے, امیری اور غریبی کے بہانے بناتا ہے, فرصت اور عدم فرصت کے بہانے بناتا ہے. سردیوں کی راتوں میں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ولیمے کھائے, جا کے لوگوں کی براتیں, بدماش براتیں تو نے اٹینڈ کی, سب کچھ ہوا, پر میں تجھ کو یاد نہ آیا, میں یاد نہ آیا. یاروں کے ناراض ہونے سے کہ پہنچے نہ نکاح پر, اور 5-10 ہزار روپے سے اس کے تعلقات میرے خراب ہو جانے. میرے ساتھ تعلقات کا تجھے کوئی خیال نہ آیا, اور میرے ساتھ کس نے, جس سے تجھے ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, زمانہ دیا, وقت دیا, کون ہر شے تجھے دی, اور ایک وجود بخشا اور ایک عزت بخشی معاشرے کے اندر. میں تجھے یاد نہ آیا اس کو کہ کہاں تھی میری یاد. وہ بستر پہ تو ایک غیر عورت کے لیے ساری رات تڑپتا رہا, اور تجھے یوں لگے کہ پھولوں کی یہ سیج میرے لیے آگ کا انگارہ بن گئی ہے, ایک عورت مجھے حاصل نہیں ہوتی. اور میں کہاں تھا اس وقت میں کہاں تھا, کن سوچوں میں تھا میں, سوچ کا کون سا شگاف ہے جہاں پر میں موجود تھا, اور کہاں تھا اس وقت تیری خیالوں کے اندر, اور کہاں تھا تیری تڑپتی ہوئی تمناؤں کے اندر, میں کب تھا اور کہاں تھا. سب سے دردناک حدیث مجھے ایک یاد آئی, اور اس کے بعد پھر میں نے حدیث پڑھنی بند کر دی. وہ میں نے کہا نہ آئے مجھے کبھی یاد نہ آئے. یہ وہ اللہ نے باتیں 3 کی ہیں, لیکن میں نے آگے سے کئی 20-25 باتیں بنا کے وہ اپنی لکھ لی, اور اپنی یاد دوبارہ نہیں کبھی, بس چھوٹا سا اشارہ. پوچھے گا کہتے ہیں کے دن اللہ پوچھے گا, میں بھوکا تھا اور میں پیاسا تھا, اور میرے پاکستان میں کپڑے نہیں تھے, بندہ میں تیرے پاس آیا پر تو نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ تو کب بھوکا پیاسا تھا؟ فرمایا میں نہیں سائے لائے تھے. اللہ کہے گا رات کے پچھلے پہروں میں جب تو اپنی شہوتوں کے ساتھ لڑ رہا تھا, اس کے ساتھ مزے کر رہا تھا, اس رات کے آخری پہر میں بھی آیا تھا, پر تو نے مجھے اپنے لیے کوئی جگہ نہ دی, کبھی میری عبادت نہ کی, کبھی مجھے اٹھ کر یاد نہیں کیا, کبھی توبہ کے لیے تو نے بات نہیں کی. میں منتظر ہی رہا, اور تیرے چہرے کی طرف لگا, تم اپنا موبائل چلا کر تو چلتا رہا, موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں. میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس بیٹھے لوگ موبائل چلاتے ہیں, اور آئے تو مجھے ہو, میں رہنما ہوں کو میرے پاس دین سیکھو, دفع ہو جاؤ تھوڑے ٹائم کے لیے. فرمایا میں بیٹھا تھا, بالکل وہی بات کہ موبائلوں میں لگے ہوئے, اللہ کی یاد نہ آئی. فرمایا تو رات کو فیس بک کے چلاتا تھا, ٹیلی ویژن کے گانے سنتا تھا, یوٹیوب چلا رہا تھا, میں بھی آیا تھا. رات کے پچھلے پہر میں نے اس طرح ہاتھ 2 پھیلا لیے, میں نے کہا آؤ کوئی سینے سے لگنے والا جو آ کے مجھے بھی ٹھنڈ ڈال جائے, میں بھی اس کو ٹھنڈ ڈال جاؤں. آؤ کو میری طرف جو کہتا ہے میں فرسٹریٹ. چھوٹے چھوٹے لوگ یہاں پر آتے, میرا ابا ہے جی, میری ماں, اس کے سامنے آپ بولے, اللہ کے بندے تو اللہ کے سامنے پیچھے پسے پشت ڈال رہا ہے. فرمایا اور جب شہوت کے دور ہو جانے پر بندہ افسردہ ہو جائے, شہوت وہ ہوتی ہے کہ وہ دور ہو گئی, غم کی کیفیت چھا گئی, مرجھایا ہوا چہرہ, بات کوئی نہ کرے, اندر دل کو لگی ہوئی شہوت, وہ عورت, وہ پیسہ, وہ مال و دولت, پیسہ آیا تو کھل اٹھا, عورت آئی تو کھل اٹھا, ٹیلی فون آیا تو کھل اٹھا, میسج آیا تو کھل اٹھا, ہے جی, خیالوں میں اس کو سوچا تو کھل اٹھا. اللہ نے فرمایا افسردہ تھا اور تجھ کو خوشی دے گئی, ایک تیری شہوت, وہ تیری شہوت ہے, اور وہ شہوت دائیں بائیں ہو جائے تو پہلے کیا ہوتا ہے, خوب چہک رہا ہوتا ہے, مگر اس کے جانے کا, اس کے روٹ جانے کا, اس کے ختم ہو جانے کا, اس کے خیال کے جانے کا, بجھ جائے, بجھ جانا سمجھتے ہیں, اور بجھ جانا اردو کا محاورہ ہے. کبھی آپ اپنے سامنے شمع کو رکھیں اور شمع کو رات کے اندھیرے کے اندر کمرے کے اندر مار دے, پھونک تو ہوگا کیا؟ جو چیزیں پہلے نور تھی نا اور اچھی نظر آ رہی تھی, گپ اندھیرے کے اندر چلے جائیں اور ساری خوشی رفو ہو جائے. اس کو کہتے ہیں بجھ جانا. ہم اپنے آپس میں دوست کہتے ہیں کہ یار اس واقعے کے بعد وہ آدمی بجھ گیا, وہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے وہ ہوتا تھا, اب اس کے بجھنے کے ایک شمع رہ گئی, اس شہر سے جاتے ہو ایک شمع رہ گئی تھی, سب اب بھی خاموش ہے,
خاموش اسے بھی کہتے بجھ جانے کو کہ اس شہر کو گئی اور سب شہر تو کہتا ہے او جی دل اجڑ گیا میرا. ہاں فرمایا دل تو تیرا ہم تھا, ہم نے ہماری وجہ سے آباد ہونا تھا. ان سے کہو اللہ وہ جو قرآن میں آتا ہے ان سے خبردار, دل کا نور تطمئن القلوب جو ہے نا اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ ان سے کہہ دے کہ دل اگر آباد ہیں اور شاد ہیں اور فرحاں ہیں اور پر نور اور پر مسرت ہیں اور ہنس رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں اگر دل, تو یاد رکھو اس دل میں خدا رہ رہا ہے. اگر کہہ کے نہیں لگا رہے ہو تو وہ دل نہیں ہے, وہ بالکل کوئی اور عضو ہے, اس کا نام وہ رکھ دو. فرمایا اور شعر پڑھے کہ تم آ گئے ہو نور آ گیا ہے. یہ گانے بنا دیے انسانوں نے بجھتی ہوئی شہوتوں کے اوپر ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے نور السماواتی. اور شہوت اس کی ہادی ہو جاتی ہے, اس کی ناک ہادی وہ ہے جو ناک میں نکیل ڈالے اور کھینچے اور یہ اس کے پیچھے کھینچتا ہی چلا جائے. شہوت اس کی ہادی ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ ہادی, آپ کہتے ہیں میں یہ ہادی, اور شہوت ہی اس کی امام ہو جاتی ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کی تقلید آدمی کرتا ہے. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے اللہ اکبر, جب شہوت کے یہ کر لے تو کر لیا, جب کہ یہ نہ کرے نہ کیا. اللہ کو یاد کرتے ہیں دونوں مل کے, اللہ کو یاد کر لو. ہاں جی اللہ کو یاد نہیں کہ جس دن پیسے آ گئے اس دن نماز ٹائم پر, جس دن نہیں پیسے آتے اس دن نماز بے ٹائمی کا دل بجھا ہوا ہے. اور جس دن بیوی نے ساتھ کہہ دیا کر لو بات, مشوقہ نے کہہ دیا اس دن میں بھی تہجد پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھے, ہم دونوں پھر اللہ سے ایک دوسرے کو مانگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ اس کی امام ہو جاتی اور شہوت اس کی پیشوا ہو جاتی, راستہ بناتی جاتی ہے. شہوت ہنستی ہے تو یہ بھی ہنستا ہے, شہوت روتی تو یہ روتا ہے ساتھ میں. شہوت تڑپتی ہے تو یہ تڑپتا ہے. شہوت کی عید ہے تو اس کی عید ہے. شہوت کا محرم ہے تو یہ کہتا ہے یہ شوال کو محرم بنا لیتا ہے. وہ کہتی ہے آج رونا اور ماتم کرنا ہے. اے عید کے دن دونوں رو رہے ہوتے ہیں, تو مجھ کو نہیں ملا. میں یہ سارے ڈرامے جو بیکا سا دسمبر ہے فلانا ہے, یہ کیا قیامتیں ہیں. آپ کا ذہن بنانے میں عمر لگا دی انہوں نے. ساری دنیا کا ادب, ساری دنیا کا لٹریچر, ساری دنیا کی باتیں, شاعریاں, لفاظیاں, افسانے, ناول اندر داخل ہو گئے. توبہ کریں جو لوگ زندگی بھر ناول پڑھتے رہے, یہ توبہ کر جائیں کہ آپ نے جو ناول پڑھے, یہ شاعریاں سنی اور پڑھی ہیں, توبہ کر جائیں. نہ کی نا آپ نے توبہ, یہ کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے, یہ کبھی نہ کبھی آپ کو یاد دلا دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں رکھ کے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, وہ گناہ تھا اور گندگی اور نجاست تھی جو میں نے کی, ورنہ اس سے جان نہ چھڑائی. وہ پھر بار بار ہم لوگ. اور شہوت کیا ہے؟ شہوت کا ماتم اس کا ماتم, شہوت کا سرور اس کا سرور. یہ کہتا ہے سب کچھ تباہ ہو جائے مگر میری شہوت سلامت رہے, باقی خیر ہے. آپ دیکھتے نہیں حکمران کس طرح کہتے ہیں ملک برباد ہو جائے, سانے کر دو, یہ برباد کر دو, ملک کے اندر وہ کر دو, ساری دنیا برباد ہوتی ہو جائے, میرا اقتدار بچ جائے, بس میں دنیا کے اندر حکمران بن جاؤں, مجھے آپ آگے لے کر آئے, مجھے میری جان چھڑائے, مجھے آگے کرے, میں ہی آگے. اور اس کے لیے فریب اور جھوٹ اور دھوکے اور فریب بازی اور بیوقوف لوگ جو ان کے پیچھے تو لگتے ہیں, خدا کی کلام کے پیچھے نہیں لگتے. یہ بتائیں جتنا یہ اپنے لیڈروں سے اور اپنے پیشواؤں سے پیار کرتے, اتنی خدا کی کتاب سے پیار ہے؟ اس کی تقریر سننے کے لیے جائیں گے, اس کو شیئر کریں گے, دن رات اس کی آوازوں کو سننے کے لیے جائیں گے, چاہے وہ کسی جماعت کا, پارٹی کا, دینی کا ہو یا سیاسی کا ہو. مگر خدا کی کتاب بند الماریوں میں پڑی کبھی ہاتھ آئی ہے؟ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی اس کتاب کو لے کر ہم پڑھ لیں؟ جب یہ نہیں پڑھی گئی تو پھر وہ بھی جھوٹ ہے. وہ نفس اپنی تو نے شہوت سے پیار کیا ہے, کیونکہ وہ جو تجھے سننے کو دل کرتا ہے وہ تجھے وہ سنا رہا ہے. جو تو چاہتا ہے کہ ایسے کہا جائے لاشعور کے اندر, وہ کہتا ہے تمہارے دل کی ہو جاتی, دل پھول گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے. ہو میرے دل کی بات دیکھنا, اس کی تقریر کی لذت, گویا میں جانا یہ بھی میرے دل میں ہے. ایسی تقریر سنی پائی سویرے تقریر آتی, بہت شاندار ہوئی منارے پاکستان ہوتی ہے, اور ابھی بھی نہیں باز آتے لوگ. یہ ہے وہ شہوتیں. کیا دینی مولوی صاحب کو شیئر کرنا, مولانا صاحب کو بھی اب شیئر کرنا, اتنا شیئر ہی کری جا رہے, اور کچھ کرو شیئر کر کر کے, بڑا عالم ہے جی, بہت بڑا عالم ہے جی, اور نیچے کمنٹس پر میں بیسیوں میرے پاس چینل آتے ہیں, میں کسی کی کوئی حمایت کر چلائی جاؤ. آج جو چلا رہے ہیں یہ بھی شہوتوں میں مبتلا, جو سن رہے ہیں وہ بھی شہوتوں. کوئی کام کرو اس کے. کوئی ایک نوکر بند ٹھن کے, کپڑے پہن کے, نک سک ہو کے, تیار شیار ہو کے, باؤ بلا بن کے, شیو میو کرا کے, سوٹڈ بوٹڈ ہو کے, آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بس پہلے ہی ڈالی جائے, آئے جائے, کہتے بس آپ کام آپ کا نہ کرے.
آپ ایسا نوکر قبول کر لیں گے جو کہے جی دیکھو میں کتنا متشرع بھی ہو، دیندار، لمبی داڑھی، سب کو بڑا، آپ کہیں گے ماشاءاللہ میرا خوبصورت نوکر، اس پہ اکتفا کر جائیں گے؟ آپ کہیں گے ٹکے کا تم کام نہیں کر رہے، اٹھا کے تمہیں گلی میں نہیں پھینکتا۔ آپ جتنے مرضی متشرع ہو جائیں، جو متدین ہو جائیں، جو مرضی کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھی پوسٹیں کریں، سب کچھ کریں، گھومیں پھریں، اللہ کا کام نہیں نا جس نے کیا، شہوت کے اندر مبتلا ہے، ایک بھی نہیں بچے گا، سب جہنم کا ایندھن بنا دینی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا، میں نے جو پڑھی اس کے بعد، اور کہا تیرے رب کو یہ معمولی سا بھی کسی کا وزن اور بوجھ نہیں، تیرے ان اللہ سریع الحساب، تیرے رب کے لیے یہ جہنم میں پھینک دینا معمولی۔ یہ آیتیں بھی کسی نے سنائی کہ جہنم میں پھینک دینا کا معمولی ہے، تیرے رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ بندہ جہنم میں پھینک گیا۔ ہم کہتے ہیں یار آگ میں ڈال گیا، یہ ہو گیا، خیال آتے ہیں نا ڈالنے کے بعد بھی کسی آدمی کو، لیکن اللہ نے کہا تیرے رب کو کوئی خیال نہیں ہے، نہ تیرے رب کا کوئی دل ہلنا ہے، نہ تیرے رب نے رونا ہے۔ ہائے میرا ماں کا بیٹا، اللہ نے ماں سے زیادہ بچے کو پالا ہے، پر جب بچہ بے ایمان ہو گیا نا تو اللہ نے ماں سے، باپ سے بھی زیادہ، بلکہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا جہنم میں پھینکنے کے لیے کیا مشکل ہے، اگر پیار سے پالا تھا، ہماری بات نہیں مانی تو ہم غضب سے جہنم بھی پھینک دیں گے۔ غضب اور پیار میں تم نے ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کیا، تم نے ہم نے لائٹ لے لیا تم نے ہمیں، یہ نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ جو آج سارا جمعہ کا خطبہ ہوا ہے اس کو اب بتائیں، شہوت کی عبادت کا تیسرا چوتھا حصہ ہے، اب آگے اللہ مجھے ہمت دیں گے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آہا چھوٹے دولہے میاں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آج تو کیا کپڑے پہنے، ایسے لگ رہے چھوٹا دولہا آ گیا، اللہ زندگی والا کر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے ایک نا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے تسہیل القرآن، تو وہ لڑکے جو رمضان شریف میں پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ عبد المنان سے کہہ کے اس کا لنک منگوا لیں، اس میں پھر 2-4 دن میں کچھ ہدایات کہ قرآن مجید کس کا کیا ہوا ترجمہ خریدنا ہے، یہاں کی روٹین کیا ہوگی، افطاری میں ہم کیا دیں گے، سحری کیا ہوگی، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے پاس، تو کیا ہماری ترتیب ہوگی، کس طرح سے جائیں گے، عام نہیں ہے، بالکل بھی عام نہیں ہے کہ سارا دن آپ 2 چلے گئے پھر آ گئے پھر آ کے چلے گئے، ڈرامے نہیں کرنے، تالا لگانے کے بعد ہی میں نے پڑھانا ہے تاکہ میں یکسو ہو جاؤں۔ وہ میرے جمعے یا میرے پڑھنے یا اپنے پڑھنے میں یا کسی کو بتانے میں کوئی درمیان میں رکاوٹ جب آ جاتی ہے نا تو میں اپنا پورا مدعا بیان نہیں کر پاتا۔ کسی کے پاس ہوگا اتنا صبر، میرے پاس ہوتا ہے کہ فوری ڈیلیور کر کے بات کو ختم کر دیں۔ تو آپ نے یہ گروپ جو ہے وہ جوائن جس نے کرنا ہے وہ اس کو جوائن کرے، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کاپی لیں، یہ پینسلیں لیں، یہ چیزیں لیں، یہ لکھنا اس طرح سے، جو میں درس لوں اس کو اس طرح پہلے سے، جو ہر لڑکا جو ہے تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھے گا پھر وہ یہاں پر میرے پاس آئے گا، انٹری اس کو ہی ہوگی جو مقدمہ پڑھ کے آئے گا مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کا، تو وہ سارا پڑھے، اس پہ میرے 6 مہینے کے لیکچر پڑھے ہیں جب میں نے شروع میں یہاں پڑھایا تھا، تو پہلے 10 پاروں کا بھی ساتھ میں وہ اپنا دورہ کر لے جلدی جلدی، جتنی جلدی سارے کام چھوڑ کے یہ میرے پہلے 10 پاروں کا اسے سنیں پڑھے۔ تفہیم القرآن چینل بنا ہوا ہے برادر کاشف علی کے نام سے، وہ لنک آپ کو شیئر کر دیں گے تو آپ وہ لے کے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز میں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا اس کو دوبارہ سے میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ خداوند عالم پورا قرآن مجید مجھے ان کو بتانے، سمجھانے، تدبر کرنے، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میرے والد صاحب چلے گئے، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے بھی اب جانا ہے، تو جب ایک آدمی چلا جاتا ہے تو اور زیادہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم موت کے بالکل قریب آ گئے ہوں، تو اب میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت، نہ جانے کس گھڑی، کس شام اور کس موڑ پہ زندگی کی شام ہی ہو جائے ہیں، تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے، تو اپنے لیے وسیلہ جو ہے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، میرے لیے استقامت کی دعائیں کریں آپ سب لوگ، میں یہ کام قرآن مجید بتانے، پڑھانے، سمجھانے کا کر جاؤں، اس کے بعد پھر طالب علم جامع ان کا کام جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی چیزیں مرکز میں لانی، وہ تو آپ نے اپنا بستر لے کے آنا ہے، اپنے پیالے لے کے آنے جو، اور ایک اجتماع بھی جو ہو رہا ہے وہ 13، 14، 15 کا اجتماع ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 3 روزہ ہوگا جو ہم ہر 3 مہینے کے بعد، وہ لگ گئے ہوگا یہیں، مگر ان کا کورس بھی یہیں پر ہوگا، وہ 3 روز کے لیے جو آئیں گے وہ لوگ، وہ تو اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی جو ترتیب اس میں ہے۔
کس طرح سے بڑا سادہ، ایسے نبی علیہ السلام کی طرح جیسے صحابہ قرآن سیکھا نا. یہ نہیں کہ یہاں سارا دن کھاتے رہنا ہے، افطاریاں ہو رہی ہیں، یہ پک رہا ہے، وہ کچھ نہیں پکنا. وہی ایک سادہ روٹی، 2 روٹیاں اور وہ سالن وہی دے دینی ہے، وہی ابھی کھا لے، باقی 2 اور رکھ لیں، شام اگلے دن صبح اٹھ کے اپنی خود ہی سحری کر لیں. میں نے یہاں کوئی یہ تھوڑی کرنا کہ میں یہاں پہ اب ترتیبیں لگا رہا ہوں، اب آپ کے لیے میں تہجد چھوڑ دوں. اللہ کے بندے، کس نے میرے پیچھے میرے دعا کرنی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. تہجد بھائی نہیں چھوٹنی، یہ سحریوں افطاریوں میں تہجدیں ہی چھوڑ دینی، نمازیں ہی نہ پڑھنی ہے جی. 15 نفل پڑھتے پڑھتے ٹائم لگ جاتا ہے. جو آپ نے دن میں قرآن پڑھنا ہے وہ رات کو بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے. ڈیوٹی ہے پورے مہینہ آپ کی. 1 مہینے میں سب نے اپنی اپنی تہجد کا قرآن ختم کر کے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ سارے پھر 2 دن، عید کے 2 دن اور اس میں ہیں کہ عید کے دوسرے دن یہاں سے جانے دینا میں نے. ہاں یہ آپ سمجھ لیں، چھوڑ دیں. عیدیں بڑی کر کی ہیں یہاں پہ، میں نے بھی بڑی عیدیں چھوڑی ہوئی ہیں. تو آپ بھی یہاں پہ کریں، پتہ لگ جائے گا کیا حساب کتاب ہے. یہ کر لیں. اچھا وہ نا مجھے مولانا اسحاق صاحب کے بیٹے ہیں قاسم بھائی، ان کا آیا ٹیلی فون میسج آیا آج واٹس ایپ پر. مجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، مجتبیٰ اسحاق. پہلے کا بیٹا نام تھا یحییٰ اسحاق. کہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ دونوں میرے ابو جی کے لیے جو ہے نا ویسے ہی عالم بن جائیں اور صدقہ جاریہ بنے. تو میں نے کہا میں تو ان کے لیے دعائیں کروں گا اگر آپ کی یہ ذہن ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عالم دین بنائے، اپنے دادا سے بھی پردادا سے بھی بڑا عالم دین بنائے. چھوٹا نہیں، بڑا، ان سے بڑا امام بن کر وہ بچے اٹھیں. اور اسی نسل سے میرے استاد جی کو اصال ثواب ان کی نسل سے بھی جائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ان کو ثروت مند بھی کرے، پیسے والے بھی بچے ہوں، خوش قسمت بھی ہوں. اللہ ان کو کوئی مصیبت آنے دے اور آسان انداز سے دین کی ساری منزلیں طے کروا کے ان کو دنیا اپنے پردادا کا جو ہے وہ اصال ثواب اور صدقہ جاریہ بنائے. اور وہ اپنی طویل عمریں بھی پائیں اور ساری عمریں ان کی خیر والی ہوں. وہ اپنے دادا باپ سب کے لیے وہ خیر والے بن جائیں. یہ فلسطینی قیادت کی مزید فلسطینی قیادت آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ اور شہید ہو گئے؟ کوئی اطلاع ہی نہیں، میڈیا آپ کو دیتا، نہ کچھ آپ کو پتہ. ہم نہ تھوڑی بہت واقفیت رکھیں تو قیامت آ جائے. بس ماری جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 50,000 مارنے کے بعد اب صلح کر لی، پھر اب کہتے پھر لڑائی کرنی. انہوں نے معاہدے پورے کرنے. وہ خود ہی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تیسرے دور میں داخل ہونے والے نہیں ہیں کہ امن کے ساتھ رہ سکیں. کچھ بھی نہیں ہونا. ایسے چپ کر کے بندے نہ ماریں، جو انہوں نے معاہدے کرنے کروا لیں، یا پھر برداشت کریں، بالکل برداشت کریں. استقامت کا پہاڑ بن جائے امام حسین کی طرح، سارے ختم ہو جائیں وہاں پر. ٹھیک ہے. دیکھی جائے گی. یا ان سے بھیک نہ مانگیں اب زندگی کی. ٹھیک ہے. کبھی یہ جھوٹے کہتے جی ہم جیت گئے ہیں، ہم ایسے، کوئی جیتنے نہیں. او بھائی چھوٹے آدمی کا کیا کام ہے؟ یا بھاگ جانا یا جھک جانا. بڑے کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے نا. مرنا چاہتے ہوں نہیں، ان کا میں بڑی دلی طور پر ہوں، لیکن اسٹریٹجی جو اپنا رکھی ہے یہ ہٹ جائیں. یہ تھوڑے بہت بھی جو ہے یہ بھی مارے. 50,000 صرف بندہ مرا ہے، 50,000 لاشیں اٹھائی ہیں اور پورا انفراسٹرکچر ختم کر دیا. اور مصر کو کہہ دیا فلسطین نے، اور انہوں نے دونوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم کیوں دیں وہ جگہ. لے انہوں نے لینی، مصر بھی دے گا، اردن بھی دے گا، سارے دیں گے. پوری دنیا پہ یہودیوں کا قبضہ ہو جانا. بالکل بے فکر رہیں آپ جو مرضی مزاحمت کر لیں، لڑیں نہ لڑیں، پوری دنیا پہ قبضہ، پاکستان پہ بھی ہو جانا، ہر جگہ پہ قبضہ ہی قبضہ. ایک دفعہ چھا جانے بھائی جان. پھر بعد میں امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ اس طرح نہیں. یہ پچھلی صدی میں بھی آپ نے بہت انتظار کیا. آپ نے کیا کرنا ہے اس بارے میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے ان کی جو آپ کی نسلیں برباد کرنے پہ تل گئے نا، اپنی نسلیں بچا لیں جنہوں نے کل ان کے خلاف مزاحمت کرنی. آپ نے یہ کرنا ہے. بچیں گے تب جب آپ بچیں گے. ہر کوئی کہتا ہے، جسے میں کہتا ہوں دین سیکھ لو، کہتا ہے میں اپنا بیٹا بھیجوں گا. بھی تم سیکھ نہیں رہے، اس نے مجھ سے دین سیکھنا ہے. جیسا تو دنیا پرست ویسا وہ دنیا پرست. یہ دارالسلام کے لیے اب انشاءاللہ جلد ہی میں نے بنیاد 1-2 روز میں دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے تو وہ رکھ کے تو اپنے کام کا آغاز کرنا ہے. آپ کا بھی اس تعمیراتی حصے کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور تیاری پکڑیں اس کے لیے بھی نا. ٹھیک ہے. ٹرمپ نے جی بڑا فلبدی بیان دیا. آپ بڑے بیوقوف ہیں. کہاں ٹرمپ فلبدی؟ وہ ایسے ایسے کر کے جو بیان دے رہا تھا آپ کے سامنے تقریر کرتا ہے. اللہ کے بندے، اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ پرومپٹر اس کے سامنے ہوتا ہے. اس کے اوپر صرف وہی دیکھ سکتا ہے کہ پیچھے سے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ کمپیوٹر پہ بیٹھے اوپر لکھا آ جاتا ہے کیا کیا کہنا ہے. ایک سٹائل ہوتا ہے تقریر کرنے کا. ابھی آپ تقریر نہیں نہ کرتے تو نیچے سے ہنٹس پڑھتا جاتا ہے، تقریریں کرتا جاتا ہے. وہ پہلا خطاب تھا، وہ پوری ان کی امریکہ کی پالیسی تھی. وہ بیوقوفوں کی طرح اعلان کر رہا تھا کہ جو اس نے کرنا کر دیا. وہ آپ نہ کہ فل بدیج اس نے یہ کہا ہم یہ کر دیں گے، وہ کریں گے. وہ جو دوبارہ لائے ہیں وہ کسی قیمت پر اس کو لے کر آئے ہیں. آتے ہی بمب دے دیا اس نے. سب سے پہلے اس نے کہا اتنے 1000 ٹن کا بمب ایٹم اسرائیل کو بھی دو. اسی وقت دے دیا اس نے.
اور دھمکی لگائی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کو پہلے تو ہم نے ویسے مارا نا اب صفحہ ہستی سے اڑا دیں گے پورے فلسطینیوں کو. سمجھ گئے؟ آپ اپنے ملک کے اندر انتشار پھیلاتے رہتے ہیں. وہ بھی صفائیاں کرنے پہ لگا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, اس کو ہی برا کہی جا رہے ہیں. غریبوں کا رزق, بھائی غریبوں کو ساتھ ساتھ ریڑیاں لگا کے دیتے جا رہے ہیں, غریبوں کا کس مٹی. پہلے آپ مانگتے ہیں باہر کے ملکوں کی طرح کی صفائیاں, جب ہونے لگ جاتی ہیں پھر غریب آ جاتے ہیں درمیان میں. کون سے غریب؟ کوئی غریب اس ملک کے اندر نہیں ہے. میں کہتا ہوں شادیاں بیاہ دیکھیں, ناچ گانا یاشیاں کرتے غریبوں کو دیکھیں, اس ملک میں کوئی غریب نہیں. نہ یہ غریبی کا ہمارا فلسفہ ہے, ہماری لڑائی کچھ اور ہے. بالکل نہیں, بالکل بہترین زندگی غریب گزارے. کس دن غریب بھوک سے مرے؟ بھوک کا مجھے کہیں دکھا دے, بھوک سے نہیں کوئی مرا ہوگا. خواہشات کے پورا نہ ہونے پہ جس کے پاس آپ بیٹھ جائیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری روٹی پوری نہیں ہو رہی. وہ بل بھی دے رہا ہے, روئی بھی جا رہا ہے, ایک طریقہ کار ہے. اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں بندوں کی, تو کیا کریں؟ کوئی نہیں. غریبوں کو ابھی تک روٹی نہیں حل ہو رہی, نہ ہونی ہے. امریکہ کے اندر نہیں ہو رہی. امریکہ کے اندر غریب بیٹھے ہیں, برطانیہ کے اندر حکومت وظیفے لگائی ہوئی ہے جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. اور رو کون رہا ہے طبقہ؟ وہ جو نجائز تجاوزات پر قبضے کیے ہیں, لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں کہ ایک پتھر ہٹا دے, صفائیاں کرے, اپنی حدود کے اندر آئیں, آ کر اپنا کام دوبارہ سے بسم اللہ لے کر اللہ کا نام لے کے کریں. باہر جا کر دیکھیں ایفل ٹاور کے ارد گرد کتنی کروڑوں اربوں روپے کا کام وہاں پر ہوتا ہے. یہ اس سے بڑا ہے یہ جو آپ کا شہر کا بازار ہے گھنٹہ گھر, اس سے بڑا ہے وہ چوک جہاں جا کے آپ تصویریں کھنچواتے ہیں, پیچھے ایفل ٹاور کھڑا ہوا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے. بس کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ جو ہم بتے لیتے تھے نا غریبوں سے, دکاندار 60,000 30,000 غریبوں کا خون نچوڑ کر پینے والے, یہ کہہ رہے ہیں غریب مارے جا رہے ہیں. چور بھی کہے چور, چوروں سے خبردار. کوئی کام آپ ڈانکا کرنے دیں کسی کو. سمجھ گئے؟ سڑکیں ٹھیک نہیں جی, حکومت نے تجاوزات آگے بڑھائی, منتھلیاں لیتے جی. اب منتھلیاں بند ہو گئی ہیں, آپ منتھلیاں کیوں نہیں لیتے؟ کوئی انسان نہیں راضی ہوتے, اس لیے ٹھنڈے رہیں. جو ملتا ہے چپ کر کے اپنی جگہ پہ رہیں, زیادہ حکومتوں کے پیچھے نہ پڑیں. سمجھ گئے نا؟ جیسے پہلے 4-5 سال آرام سے گزارے, ادھر بھی آرام سے گزاریں, اور آرام سے ہی گزاریں. آئندہ بھی 70 80 90 100 سال چپ کر کے, کچھ بھی نہیں ہونا. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا. وہ جی حقوق دیں, کون سے حقوق آپ دیتے ہیں؟ حقوق دیکھیں آپ اپنی آپس میں کیا حقوق. اللہ کا حق ہے نماز. سچ بتا دے کوئی آدمی, مجھے قسم دے دے یہاں ممبر پہ آ کے کھڑا ہو کے کہ میں اللہ کا حق باقاعدہ ادا کر رہا ہوں. جو اپنے رب اور خالق سے نہیں رہا, بندوں سے کب وہ اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے زبان کو بند رکھیں, کوئی سوچیں, آخرت کی فکر کریں. یہ نہیں ملنے کسی کو. یہ سارے ایسے ایک تماشا ہے جمہوری حکومتیں اور یہ آمریت حکومتیں, جذباتی شعر پڑھنے, حبیب جالب لگا لینا, ویلے بیٹھے, نہ قرآن پڑھنا, نہ کچھ اور, نہ اللہ کی نبی کی کتاب, نہ کوئی فقہ سیکھنی, نہ تصوف کی کوئی چیز, نہ تہجد, نہ اشراق, نہ چاشت, نہ نفل آگے پیچھے, کوئی کام بھی نہیں کرنا. یہ نماز کو اتنا اس دور کے اندر ہلکا بنا دیا. اس پہ جمعہ پڑھانا ہے میں نے, کہ کہتے نہیں انسانیت کا کام کریں, اللہ کے تو ہو ہی جاتا. انا للہ و انا الیہ. جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ دنیا سے جا رہے تھے معاف نہیں ہوئی. جبریل کو اللہ پیغام بھیجتا کہ نبی اتنا بیمار ہے یار, یا رسول اللہ اللہ آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, آپ اللہ کے محبوب ہیں, اس لیے آپ کو نماز معاف ہے. ایک طرف وہ اللہ کے محبوب ہے, نماز کیوں نہیں معاف کی؟ ضروری ہے, اتنی پڑھی تھی رسول اللہ نے, چلو آخری 2-3 دن کی نمازیں معاف ہو جاتی. میری تو سمجھ میں آپ کے فلسفے نہیں آتے. یہ کافرانہ فلسفے پڑھ کے آپ کافر ہی ہوتے جا رہے ہیں. میں تو اور طرف بلا رہا ہوں, یہ بالکل گنگا کا دوسرا رخ ہے. اس لیے بھائی نماز کی فکر کریں, بس چھوڑ دیں سب چیزوں کو. جس کی نماز ٹھیک نہیں, نہ اس کے منہ سے انصاف کی بات اچھی لگتی ہے, نہ کسی عدل کی بات اچھی لگتی ہے, نہ جمہوریت کی بات اچھی لگتی, نہ فرائض انسانی کی, کسی شے کی بات اچھی نہیں لگتی. نماز میں سیٹ ہے, پھر یہ بے قراری نہیں ہوگی جو بھی آپ کے درمیان پر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. میرے یہ جو مولی میں تبصرے کرتا ہوں نا, یہ اس کے پیچھے گھنٹوں کے دلائل ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں جذباتی ہو کہ کسی ایک کا بات کرتا ہوں. میں کسی دور میں بھی آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, تو اس کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا. آپ نے حکومتیں بدلنی ہے نا, پہلے اپنا وضو کر لیں, غسل کر لیں جناب ہونی, اپنے سر پہ پخانے کا ٹوکرا لگا ہوا ہے,
دوسرے کے پاس سبزی لے کے جا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے تو نہا لیا کر، یہ چھوڑیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب۔ والاموات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ظالموں کے فتنے سے ہمیں بچا لینا۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اس کو ہم پہ مسلط نہ کری جو ہم پہ رحم ہی نہ کرے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحم، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرما لیں۔